National Secretary KD Library Ratio Mahmood Region. अक्सर मुकर्रम उस्मान अब्दुल्ला साहब की तरफ से जो हमारे इधर अमीर साहब हैं महमूद रीजन के, मजलिस अंसारुल्लाह मजलिस खुदाम अहमदिया की तरफ से मुकर्रम सैयद शमशाद अहमद नासिर साहब को, रबी सिलसिला हामिद करीम महमूद करीम साहब का, मुकर्रम नैना राय साहब, हमारे मिशरी इंचार्ज साहब का, मुकर्रम निज़ाम फ़खर अहमद साहब और मुकर्रम नायब अमीर जमात अहमदिया हॉलैंड और इस तरह मुरब्बी सईद अहमद जश साहब सदर खुदाम अहमदिया हॉलैंड को खुश आमदीद कहता हूँ। आज के जो प्रोग्राम है उसका मकसद बुज़ुर्गों के साथ एक नशिस्त करना था कि उनके हम देख सकें, हम अपनी उनकी ज़िंदगी गुजरी है, हमारी ज़िंदगी गुजरी है, उनके अमान वाक़यात से हम मुस्तफ़ीज़ हो सकें, क्योंकि खुदाम और अंसार की काफ़ी अरसे से हॉलैंड की जमात का ये मेरे ख्याल में एक पहला प्रोग्राम है जो इस लोकल लेवल पे हो रहा है। हमारी ख्वाहिश थी खुदाम की भी, इसी तरह अंसार की भी और खाकसार की भी कि इस तरह का कोई प्रोग्राम नशिस्त की जाए। और अल्लाह ताला की फजल से आप रबी साहब जो नुमाइंदा हजूर के नुमाइंदा थे तो नुमाइंदा तशरीफ़ लाए जलसा हॉलैंड पे, तो हमें मौका मिला और उनके जज़ाकल्लाह भी करते हैं मैं अभी से कि अल्लाह ताला तशरीफ़ और ज़िंदगी का फरमाया, जो मौका मिला है उनसे हम सीखें और अपनी ज़िंदगियों में भी उसको अपनाएँ। और जो खिलाफत से हमारा ताल्लुक़ है इस नसीहत से हमें मज़ीद इसमें बढ़ोतरी मिले, मज़ीद हमें एक अच्छा मिले प्रोग्राम प्लेटफॉर्म कि हम खिलाफत के साथ अपना जो ताल्लुक़ है उसको मज़ीद बेहतर कर सकें। आज का जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ हम करेंगे तिलावत कुरान करीम से। तिलावत कुरान करीम के लिए मैं दावत दूँगा मुकर्रम अताउल हाफिज़ साहब से, जो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ वो तिलावत पेश करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیات 3 تا 5 کی تلاوت پیش کی گئی ہے۔ ابھی ان کا اردو میں ترجمہ پیش خدمت ہے۔ مومن صرف وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔
وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے ہی جو ہم نے ان کو عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی ہیں جو کھرے اور سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے حضور بڑے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور بہت عزت والا رزق بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تھوڑا سا مختصر تھا، میں تعارف کرا دیتا ہوں جو ہمارے مہمانات یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے کرم سید شمشاد احمد ناصر صاحب، آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ جامعہ احمدیہ میں 1966 میں پاکستان پاکستان میں ان کا داخلہ ہوا تھا۔ پھر جب فارغ تحصیل ہونے کے بعد آپ فیصل آباد کے مختلف علاقہ جات میں آپ کی جو تعین کیا گیا تھا، آپ وہاں پہ خدمات سر انجام دیتے رہے، اور اسی طرح بعد میں سندھ میں جو صوبہ ہے پاکستان کا وہاں پہ بھی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ پھر اسی طرح جب حضور نور طالب عزیز غانا میں تشریف فرما تھے اور وہاں پہ بھی مولانا صاحب کو جو ہے وہ خدمات کی توفیق ملی وہاں پہ غانا میں، اور اسی طرح بطور مبلغ وہ وہاں پہ خدمات کا انجام دیتے رہے۔ بعد میں پھر سر العلم میں بھی مولانا صاحب کو خدمت کی توفیق ملی، اور اب عرصہ 38 سال سے، جیسے مجھے صاحب نے بتایا کہ 38 سال سے وہ امریکہ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں دوسرے۔ اور پھر آپ کو ان کا اگلا جو تعارف یہ ہے کہ بطور نمائندہ ہالینڈ کی جلسہ میں بھی تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو سیرا لیون، غانا، بنگلہ دیش اور کینیڈا کے جلسہ جات پر بھی ایز اے نمائندہ خدمت کی توفیق ملی۔ اسی طرح آپ کو عمرہ کرنے کی بھی جو ہے وہ سعادت حاصل ہوئی۔ اسی طرح جو ہمارے دوسرے مربی صاحب ہیں حامد کریم محمود صاحب، وہ بھی آپ کی کلاس فیلو ہیں، آپ 1966 میں جامعہ میں داخل ہوئے، وہاں سے 1976 میں شاہد کی ڈگری حاصل کی، اور بعد میں پھر فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ کراچی اور اسلام آباد میں بھی خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ پھر 1976 میں رقبہ تفشیر میں بھی تعینات رہے۔ پھر 1989 سے 83 تک یورپ میں سویڈن میں خدمات سے انجام دیتے رہے۔ 1984 سے 1990 تک ہالینڈ اور بیلجیم میں بھی آپ کی خدمات رہیں، اور پھر 16 سال تک پولینڈ میں جماعت کے قیام میں، اور پھر مشن ہاؤس خریدنے میں بھی آپ کا کافی اس میں توفیق ملی آپ کو۔ پھر سب سے اہم ہمارے جماعت کے حوالے سے ہے کہ وہ 2008 سے جب سے یہ مشن ہاؤس خریدا گیا، حضور تعالیٰ نے شزید کی اجازت سے 2018 تک بیت المحمود میں بھی ان کو خدمات سر انجام دینے کی توفیق ملی، اور آج کل وہ نوسفیت میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اعظم دار القضاء کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس جو کام خدمت کر رہے ہیں اس کی کامیاب کرتا کرے۔ اسی طرح ہمارے مشنری انچارج صاحب کرو نئی محمد بلائی صاحب ہیں، ان کا بھی میں پیش کرتا ہوں۔ صاحب نے 1982 میں جامعہ میں داخلہ لیا، فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ پیر محل پاکستان میں حافظ آباد اور پیر محل میں خدمات سر انجام دیتے رہے، اور پھر ہالینڈ میں 1997 سے اب تک یہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں بطور مشنری انچارج۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھے رنگ میں کام کرنے کی توفیق صاحب سب آئے۔ اسی طرح ہمارے چوتھے معزز کرم مرزا بشیر الدین فخر احمد صاحب، آپ کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہے۔ بچپن سے آپ جماعت کی خدمت میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ سب سے اہم دور جو تھا ان کا 1990 سے یو کے میں مقیم تھے، پھر آپ کو صدر خدام الحمدیہ مدرس یو کے کی بھی خدمت کی توفیق ملی، جو کہ خلافت رابعہ کا دور تھا، اور پھر اسی طرح خلافت خامسہ کے ابتدائی دور میں بھی آپ کو یہ توفیق ملی، اور اس حوالے سے آپ کی خدمات جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ پھر آپ 2009 میں ہالینڈ تشریف لائے، آپ کو یہاں پہ مختلف خدمات کا جو ہے وہ موقع ملا۔ سب سے اہم جو تھا صدر مجلس انصار اللہ ہالینڈ کی خدمت بھی کا موقع ملا، اور اب نائب امیر جماعت احمدیہ ہالینڈ کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آگے مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مولوی صاحب ہمارے پاس ہمارے خدام اور سب بھائیوں کے پاس کچھ سوالات ہیں، اور باقی اس کے علاوہ بھی ایک فارمل ایک سیشن ہے اور انٹریکٹیو سیشن ہے۔ باقی آپ کے جو تجربہ ہے ہم سے اس کی کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک فارمل سیشن کے لیے ہم نے سوالات جو ہے خدام کے جو ذہنوں میں تھے
ہمارے باقی انصار بھائیوں کے ذہنوں میں تھے وہ ہم اس سے اس کا آغاز کرتے ہیں. سید شمشاد احمد صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ نے زندگی میں یہ فیصلہ کیوں لیا کہ آپ زندگی وقف کریں گے؟ کیا آپ کی انسپریشن تھی یا کس آپ کو یہ خیال آیا کہ میں زندگی وقف کروں؟ السلام علیکم، تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں آنے کی توفیق ملی، اور پھر میں خلیفۃ المسیح کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں بھجوایا. آپ سب سے مل کر خوشی ہوئی، جلسہ میں شامل ہونے کی خوشی ہوئی، انتظامات دیکھے اور اللہ کے فضل سے جماعت کی ترقی کو بھی دیکھا. ہر لحاظ سے خوشی ہے. اسی میں خلافت کی برکات بھی نظر آئیں، جس کو ہم پنجابی اردو میں کہ چھلک چھلک کے نظر آئیں اور دیکھا. مئی کا مہینہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ 26 مئی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 1908 میں وفات ہوئی، اور 27 مئی کو اللہ تعالیٰ نے جماعت کو خلافت کی صورت میں ایک انعام عطا فرمایا، اور یہ انعام اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری اور ساری ہے. اور اسی انعامات میں سے ایک یہ بھی ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک فرمائی تھی کہ جماعت کے نوجوان آگے آئیں اور وہ وقف کریں. میری عمر بہت چھوٹی تھی، 4-5 سال کی ہوگی، جب ایک رات میری والدہ نے مجھے کہا کہ میں آپ کو وقف کرتی ہوں. ہم گاؤں میں تھے، رات کا وقت تھا، میں اپنی امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا میں آپ کو وقف کرتی ہوں. تو میں نے کہا وقف کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ اسکول بھی نہیں جا رہا اس کو کیا پتہ وقف کیا ہے؟ اور ہمارے گاؤں میں نہ کوئی مربی آتا تھا، نہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی اور جماعت کا آدمی نزدیک تھا، کوئی جماعت بھی نہیں تھی. 15-20 میل دور احمد پور شرقیہ میں جماعت تھی، وہاں 2-4 گھرانے احمدیوں کے تھے. ہمارا اپنا ایک ہی گھر تھا جہاں دادا جان، دادی جان، چچا، میرے والد صاحب، والدہ اور بھائی بہن، بس یہ تک ہمارا سارا. تو والدہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو وقف کرنا ہے. تو میں نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، جب آپ پڑھ لکھ جاؤ گے تو ہم پھر آپ کو جماعت کے حوالے کر دیں. پھر جماعت جو آپ سے خدمت لے گی بس آپ نے وہی کرنا ہے، وہی وقف ہے آپ کا. تو وقف کی ڈیفینیشن جو میری والدہ نے مجھے بتائی تھی وہ یہی تھی کہ آپ کو جماعت کے حوالے کرنا ہے. پھر جماعت جو آپ سے خدمت لے، اگر وہ کہیں آپ نے لیٹرین صاف کرنی ہے تو یہ آپ کا وقف ہے. ایگزیکٹلی یہی الفاظ تھے کہ اگر حضرت صاحب کہیں کہ آپ نے جھاڑو دینا ہے تو وہی آپ کا وقف ہے. یہ میری والدہ نے مجھے سکھایا تھا، بچپن میں وہی ذہن میں تھا. پھر جب میں نے میٹرک کر لی تو ہمارے ضلع بہاولپور کے امیر تھے چودھری رحمت اللہ صاحب، انہوں نے میرے ابا سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے 10ویں کر لی، اس کو وقف کیوں نہیں کرتے، جامعہ میں کیوں نہیں بھیجتے. اس وقت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریک بھی آئی ہوئی تھی تمام عمراء کو کہ اپنے اپنے علاقوں میں سے جامعہ کے لیے طلبہ لڑکے بھیجیں جو وقف کریں. تو بس یہ ساری چیزیں مل جل کے مجھے وقف کرنے کی خدا نے توفیق دی. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ بس وقف کی توفیق ملی. باقی اسی طرح سارا باقی خلفاء کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کمزوریوں کے باوجود اس عاجز کو رکھا ہوا ہے اور خدمت کی توفیق. جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی خدمت کی توفیق عطا فرماتا جائے. اور یہ وقف کا جو آپ نے ذکر فرمایا ہے ہم نے بھی یہی سنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام ربیان اور باقی جو واقفین ہیں ان کو بھی اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے. اسی طرح ایک اور ہمارا سوال ہے ہمارے خادم ہیں سبی احمد صاحب کا. السلام علیکم. سارے کوشچن میری طرف سب کا کروایا، کوشچن سارے آتے ہیں
اچھا Can you narrate some of your memories with Khalifatul Masih al-Khamis Sayyid Talib Nasir? جزاکم اللہ. یہ سید سمیع اللہ صاحب کے بیٹے ہیں اور پوتے ہیں سید ولی اللہ شاہ صاحب کے، جن کا ربوہ میں نیروبی ہاؤس ہوا کرتا تھا. وہ بھی واقف زندگی تھے. میں ان سے شروع کرتا ہوں پہلے، پھر وہ واقعہ بتا دیتا ہوں. ان کے دادا جان جو تھے وہ واقف زندگی تھے. ایسٹ افریقہ میں وہ مشنری رہے، پھر ریٹائر ہوئے تو ربوہ میں آ کے انہوں نے اپنا ایک جنرل سٹور کھولا تھا جس کا نام ہی نیروبی ہاؤس رکھا. تو ہم جامعہ کے طلبہ تھے تو ان سے چیزیں لے کے لیا کرتے تھے. تو جب مجھے کیوبیکل روم ملا تو مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح باقی لڑکوں کے پاس ٹیبل لیمپ ہے میں بھی ٹیبل لیمپ لوں. پیسے ویسے تو اتنے ہوتے نہیں تھے. 30 روپے ہمارا وظیفہ تھا، 25-26 روپے کھانے کے چلے جاتے تھے، 3-4 روپے مشکل سے بچتے تھے. تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا میں نے ٹیبل لیمپ لینا ہے. تو وہاں دکان میں جس طرح پڑے ہوتے ہیں ایک لائن میں پڑے ہوتے، کوئی 25 روپے کا، کوئی 30 روپے کا، ایک 5 روپے والا بھی تھا. تو میں نے کہا کہ یہ 20-22 روپے والا جو ہے نا یہ لیتا ہوں. تو میں نے کہا مجھے یہ دے دیں. تو کہنے لگے آپ نے پڑھائی کرنی ہے؟ میں نے کہا ہاں. بلب روشن کرنا ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہتے یہ 5 روپے والا بھی اتنی روشنی دے گا جتنے 22 روپے والے نے دینی ہے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے 22 روپے؟ آپ تو واقف زندگی ہیں، اتنے پیسے خرچ کریں گے بلا وجہ. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 5 روپے والا لے لیں، اس نے بھی اتنی روشنی دینی ہے جتنی اس نے دینی تھی. تو یہ واقعہ قریباً 55-65 سال پرانا واقعہ ہے، لیکن میرے دل پر آج تک اسی طرح نقش ہے کہ ربوہ میں جو لوگ ہوتے تھے ان کے اندر اتنا تقویٰ تھا اور وہ اتنا خیال رکھا کرتے تھے بچوں کا، بڑوں کا. یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے جو دکاندار ہیں بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ دکان پہ آپ جائیں، وہ تو دکاندار تو یہ کوشش کرتا ہے نا کہ کسی طریقے سے میرا زیادہ مال بک جائے اور قیمتی چیز بک جائے، اس میں زیادہ منافع ہوگا. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ بچے یہ 5 روپے والے نے بھی اسی طرح روشنی دینی ہے جتنی یہ 20-25 روپے والے نے دینی ہے. تو میں پھر وہ 5 روپے والا لے کے آیا تھا. تو یہ ربوہ کا ماحول تھا اس وقت جس ماحول میں ہم نے پرورش پائی ہے. یقین کریے حامد کریم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا جب جامعہ سے فارغ ہوئے تو پرنسپل صاحب کو خط لکھا تھا کہ میں یہاں آ گیا ہوں لیکن میرا دل تو بہت اداس ہے ربوہ سے بھی اور ماحول سے بھی. اور ہر لڑکے کی یہی وہ کیفیت ہوتی تھی، ہر لڑکے کی. میں جامعہ سے فارغ نہیں ہونا چاہتا تھا اور میر صاحب کو کہا تھا کسی طرح مینوں تے اتنے رکھ لو تسی. یہ تھی ہماری کیفیت ان بزرگوں کے ساتھ جن سے ہم نے پرورش پائی، تعلیم پائی. تو یہ تو ایک ان کے کھڑے ہونے سے مجھے واقعہ یاد آ گیا. اب خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ، خلیفۃ المسیح خامس طلب نصر العزیز کے واقعات کا انہوں نے پوچھا ہے. ہم گھانا میں تھے، جب حسب پہلے سے گھانا میں تھے تو میری تقریبی 78 میں گھانا میں ہوئی. تو ہم نے وہ دور دیکھا ہے جس میں حضرت صاحب وہاں تھے. بڑا مشکل دور تھا، بہت مشکل دور تھا. خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. صاحب نے کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کیا ہے. تو میں بھی نیا آیا تھا تو ہماری ایک میٹنگ تھی، تو اس پہ ہم باہر سے معززین کو بلایا کرتے تھے کہ وہ ہماری میٹنگ میں آ جائیں. تو خاکسا نے حضرت صاحب کو دعوت دی کہ آپ بھی آ جائیں. حضرت صاحب آئے، میٹنگ وغیرہ ختم ہو گئی تو ہم بیٹھے باتیں کر رہے. تو حضرت صاحب پوچھتے ہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ میں کہ تبلیغ کرنے دی تکلیف کوئی نہیں ہے پر کھان پین دی تکلیف ہے. کہنے لگے کی ہے؟ میں کہ بازار گوشت لین جاؤ تو وہ کھل سمیت ملتا ہے، کھال سمیت گوشت ملتا تھا وہاں پہ. جب ذبح کرتے ہیں تو وہ بال وغیرہ اتار کے ڈرم میں ڈالیں اس کے گرم پانی میں، یا ویسے کسی طریقے سے لکڑیوں پہ جلا کے کھال کو، تو پھر اس کو کھال سمیت بیچتے ہیں. تو میں نے کہہ دیا کہ حضور وہ اس وقت حضور نے کہا تھا میاں صاحب
मैं कहा मियाँ साहब यह तकलीफ है, 1 पाउंड गोश्त लियाओ तो अद्धा तो खल लथ गई तो इन्ना क रह गया, तो यह खाण पीण की तकलीफ है। हज़रत साहब फरमांदे खल समेत खा लिया करो। मैं कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई रिवाज नहीं था। तो जल्दी से मुझे कहते हैं ये क्या हुआ, घुटनों से नीचे वो हलाल है और घुटनों से ऊपर हराम हो गई स्किन, ये कहाँ से है? यानी खरौड़े पाए सिरी पाए तुसी खांदे, वो भी तो खल खांदे जिहड़ी उत्ते है। ते बहुत दिल नूं जाके लग्या हज़रत साहब दी ये गल। तो ਉਹਦੇ बाद खल समेत खाना शुरू किया और अज तक खा लेने हैं। अमरीका च भी ऐसे दोस्त घाना दे होण, सेरा लियोन दे होण, वो जहाँ से उनको खाना मिलता है इस किस्म का जिसमें ये गोश्त डाला होता है स्किन समेत, वो इतना मज़ेदार लगता है, लज्जत जिस तरह खरौड़े का मज़ा आता है खाना खा, इसी तरह चावलों पे डाल के वो खाएं तो बड़ा मज़ा आता है। ये मेरे लिए तो बहुत ईमान अफरोज़ भी है और हज़रत साहब ने बचत भी करवा दी और क्या कहते हैं फ़िकी मसला भी हल कर दिया, सिर्फ मेरे लिए ना बाकी सब के लिए भी। ये अल-फज़ल मैंने वाक़या शाया करवाया था कि हज़रत साहब ने बड़ी जल्दी मसले का हल किया कि वो घुटनों से नीचे हलाल और घुटनों से ऊपर, टखनों से ऊपर, घुटनों से ऊपर कैसे हराम हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह करके ये मसला वहीं हल हो गया था हमारे लिए। इसी तरह मतलब अगर खिलाफत सालसा या खिलाफत राबिया के भी कोई दिक्कत वाक़यात, क्योंकि जो दोस्त बच्चे तो ज़्यादातर जो हैं वो खिलाफत खामसा के साथ इनका है ताल्लुक़, लेकिन बाकी खुलफा के हवाले से आपका खिलाफत सालसा यानी हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला का ज़माना भरपूर ज़माना देखा है। 1965 में आप खलीफा बने थे, 1966 में मैं जामिया में दाखिल हुआ था, तो रब्वा पहली दफ़ा आए 1966 में, हज़रत साहब से मुलाकात हुई है जो भी। तो हज़रत बहुत शफ़क़त करने वाले थे, कोई भी खलीफा जो शफ़क़त ना करता हो सारे, लेकिन हमारी तो शुरुआत वहाँ से हुई ना हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला से। तो जब आपने मेरी घाना की तकर्री फरमाई है तो मैं मिलने गया आखिरी मुलाकात के लिए। तो हज़रत साहब तख्त पोश पे बैठे हुए थे इस कसर खिलाफत में, आम तौर पे तख्त पोश पे बैठते थे उस वक़्त, और डाक पड़ी हुई है, यहाँ भी फ़ाइल हैं, यहाँ भी फ़ाइल हैं, कुछ किताबें यहाँ कुछ फ़ाइल हैं, दस्तखत कर रहे हैं। तो मैंने कहा हुजूर मैं पहले तो आपके पाँव दबाना चाहता हूँ, इसकी इजाज़त दें। हसन ने कहा हाँ ठीक है दबाएं। तो मैं जब दोबारा, तो हसन ने मुझे फरमाया कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ अमीर की इताअत करना। ये एक बात बताई थी कि अमीर की इताअत लाजिम है, इससे बाहर नहीं, इताअत में ही सब बरकतें हैं। ये ख़ास तौर पर हज़रत साहब ने इरशाद फरमाया। और उस वक़्त अमीर थे अब्दुल वहाब बिन आदम साहब। मैंने हज़रत साहब के इस हुक्म की यहाँ तक इताअत की है कि वहाँ 4 साल जो गुज़रे वो तो गुज़रे, उसके बाद भी मैंने उनकी वफ़ात तक उनके साथ ताल्लुक़ रखा है। सेरालियोन आया, वहाँ से भी उनको ख़त लिखता था, अमेरिका आया, यहाँ से भी उनको ख़त लिखता था, पाकिस्तान गया 1 साल छुट्टी पर, वहाँ से भी ख़त ले, और उनके फिर मेरे जवाब आते रहे हर ख़त का। और उसमें ये इजहार होता था कि यहाँ से बहुत सारे मुबल्लिगीन यहाँ से वापस गए हैं, लेकिन आज तक किसी ने ताल्लुक़ नहीं रखा जितना आपने ताल्लुक़ रखा हो घाना से और घानियन लोगों के साथ। और जब भी वो रबवा जाते थे मेरे 4 साल के उसमें दौरान वहाँ पे, तो मुबल्लिगीन के लिए आते हुए तोहफे लेके आया करते रबवा से। किसी के लिए सुरमा लेके आ रहे हैं, किसी के लिए रुमाल लेके आ रहे हैं, किसी के लिए लैसल्ला की अंगूठी लेके आ रहे हैं, किसी के लिए कुछ लेके आए। अमीर थे लेकिन पाकिस्तानी मुबल्लिगीन के लिए इतना प्यार मोहब्बत था और अदब और एहतराम था कि रबवा से आते हुए लैसल्ला की अंगूठियाँ, पेन, सुरमा नूर, रुमाल, इस किस्म की चीज़ें लेके आते थे। और मैं ये समझता हूँ कि उनके दिल में ये सारी बातें इसलिए थी कि खलीफतुल मसीह ने जहाँ हमें इरशाद फरमाया था कि उनकी अमीर की इताअत करनी है, वहाँ उनको भी था बताया कि अपने मुबल्लिगीन के साथ, मुरब्बियान के साथ जो आपके मातहत काम करते हैं उनके साथ भी प्यार और मोहब्बत का वो करना है। जब हम जाने लगे हैं वहाँ से, मैं, हमीद ज़फ़र साहब, ग़ुलाम साहब ख़ादम और डॉक्टर लईक फ़ारूक साहब, ये चारों की हमारी अलविदाई दावत की उन्होंने।
اپنا مولوی عبدالوہاب بن آدم صاحب نے، تو ہر ایک کو تحفے دیے، صرف ان کو نہیں، ان کی بیویوں کو بھی تحفے دیے، اور یہ اعلان کر کے دیے کہ صرف مبلغ ہی قربانی نہیں کرتا، ان کی بیویاں بھی قربانی کرتی ہیں، کیونکہ میری وائف غلام احمد خادم کی وائف، حمید اللہ ظفر کی وائف پاکستان میں تھے، بیوی بچے ہمارے پاکستان میں تھے، ہم نے 4-5 سال وہاں پہ گھانا میں بغیر فیملی کے گزارے، تو اس میں انہوں نے خاص طور پہ یہ بات کی تھی کہ مبلغ تو ٹھیک ہے اس نے وقف کیا ہوا ہے، لیکن ان کی بیوی اور بچوں نے بھی اسی طرح قربانی کی ہے، اور یہ اعلان کیا، اور پھر تحفے بیوی کے لیے بچوں کے لیے بھی دیے کہ یہ ہماری جماعت کی طرف سے آپ کے بیگمات کے لیے بھی تحفے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ جس طرح مبلغین کو حج صاحب کی ہدایت تھی کہ وہ کریں امیر کی اطاعت فرمانبرداری، اسی طرح امیر بھی جو تھے وہ اپنے مبلغین کے ساتھ پیار، محبت، احترام اور حسن سلوک کا، وہ گھانین تھے، لیکن جب بھی وہ آتے تھے پاکستانی مبلغین ہیڈ آفس میں اکرم میں شورا پہ آئے، عاملہ کی میٹنگ پہ آئے، ان کے لیے وہ اپنے گھر سے کہہ کے، حالانکہ ان کی بیگم پاکستان نہیں گئی تھی، نہ وہ کبھی سوئیاں بنواتے، کبھی کھانا بنواتے، نہیں پاکستانی طرز پہ ان کے لیے کھانا بنوایا کرتے تھے وہ۔ تو یہ دو طرفہ خلافت کی محبت اور اطاعت کی وجہ سے تو میں نے جو واقعات مجھے گھانا میں یاد آیا وہ آپ کو بتا دیے بس۔ اسی ایک سوال کا جو جی پارٹ ہے وہ بھی ان کے پاس ہے۔ اچھا مائکرو فون لے لینا۔ ماشاء مربی حامد کریم صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ can you narrate some of your memories with Khalifatul Masih Khamis and with all the other Khalifas? السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تو شروع کروں گا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ الحمدللہ میرا نام جو حامد کریم ہے وہ حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے رکھا، اور ان کی مجھے یاد ایک آ رہی ہے ابھی بھی، بالکل اسی طرح سامنے ہے جیسے کہ 1963 اور 64 کا جلسہ ہم جاتے تھے، کیونکہ ہم لائل پور رہتے تھے، قریب تھا 28 کلومیٹر پہ، تو ہمارے ابا جان ساری فیملی کو لے کر جلسے ہم جاتے تھے، تو ملاقاتیں ہوتی تھی جماعت کی، تو حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی ملاقات، چونکہ حضور ان دنوں میں بیمار تھے تو حضور لیٹے ہوتے تھے، اوپر سیڑھی چڑھ کے اوپر جاتے تھے، کمرہ اٹھا چھوٹا تھا، تو اس میں حضور چارپائی پہ لیٹے ہوتے تھے، ساتھ مجھے یاد ہے ایک ٹیبل پڑا ہوتا تھا، تو ایک دروازے سے ہم داخل ہوتے تھے، تو جو بھی نذرانہ وغیرہ کسی نے دینا ہوتا تھا وہ ٹیبل پڑا اس پہ رکھتے جاتے تھے اور سلام کر کے، تو مجھے یاد ہے کہ حضور آخری سالوں میں خاص طور پر بہت ہی بے چینی تکلیف تھی حضور کو، کبھی کروٹ ادھر لے رہے ہیں کبھی ادھر لے رہے ہیں، تو بہرحال یہ مجھے یاد ہے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ساتھ چند ایک ہیں یادیں۔ سب سے پہلے مجھے پاکستان میں تھا تو میری ڈیوٹی لگی تھی، مبلغین جو مربیان پاکستان میں کام کرتے ہیں تو 3 سال پہلے جو فارغ ہوتے ہیں ان کا ریفریشر کورس ہوتا ہے، تو ہمارے ایک مبلغ تھے پرانے، وہ فجی اور امریکہ میں مبلغ رہے، مولانا نور اللہ کنور صاحب، تو وہ انچارج تھے اور میں ان کے ساتھ نائب کے طور پر ڈیوٹی ہم نے دی۔ 1 مہینہ کا ریفریشر کورس تھا اور دارالضیافت رابعہ میں، تو صبح تہجد سے لے کر شام سونے تک یہ پروگرام مختلف ہوتے تھے، بزرگوں کے لیکچر ہوتے تھے اور مختلف پروگرام گیمز وغیرہ بھی۔ تو آخر میں پھر شیخ مبارک احمد صاحب ہمارے سیکرٹری تھے حدیقۃ المبشرین، تو ان سے ہم نے درخواست کی کہ ہم حضور کے ساتھ سارے مبلغین جو ہیں مربیان چائے پینا چاہتے ہیں، تو حضور کی خدمت میں لکھا گیا، حضور نے بڑی شفقت فرمائی، حضور نے فرمایا کہ ہاں میرے جو گھر ہے قصر خلافت اس کی بیک سائڈ پہ بہت ہی خوبصورت باغیچہ ہے، تو وہاں حضور نے پھر ہمیں اجازت دی، ہم نے پھر وہ مربیان نے سارا سیٹ اپ کیا، چائے کا انتظام کیا گیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم حضور کا استقبال کے لیے گارڈن میں سب جب قصر خلافت سے گارڈن میں تشریف لائے تو میں بھی کھڑا تھا، اور شیخ صاحب اور مولانا نور اللہ انور صاحب، باقی مربیان بھی سارے، تو میں اپنے ساتھ اس وقت وہ میری بیٹی جو اس وقت صدر لجنہ بنی ہوئی ہے وہ 4 سال کی تھی، تو اس کو بھی میں ساتھ لے گیا۔ تو صاحب کے گارڈن میں بہت ہی خوبصورت پھول تھے مختلف رنگا رنگ کے،
تو حضور جب تشریف لائے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ سب کو کھا دو کر کے، یہاں سے کسی کو پھول توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حضور نے خود ہی ایک گلاب کا پھول توڑا اور میری بچی کو دے دیا، عطیہ کو، کہ ہاں اس کو اجازت ہے، اور خود حضور نے اس کو پھول دیا۔ تو پھر حضور کے ساتھ ہم نے چائے وغیرہ پی۔ پھر اس کے بعد مجھے خلیفۃ المسیح ثالث کا ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ 1980 میں سویڈن میں تھا، تو حضور حضرت بیگم صاحبہ کے ساتھ اور باقی قافلہ، چوہری انور حسین صاحب بھی تھے اس میں، حمید اللہ شیخ پورہ، اور وہ ان کے ساتھ ایک ہوتے تھے جو نظمیں پڑھتے تھے، سرور صاحب، غلام سرور صاحب وہ بھی تھے، اور چوہری حمید اللہ صاحب تھے۔ تو بہرحال جب تشریف لائے ہیں تو بیگم صاحبہ تو گیسٹ ہاؤس میں اندر مشن ہاؤس میں تشریف لے گئیں، تو حضور کی یہ ہمیشہ ہوتی تھی کہ باہر جو بھی گارڈن ہے، پھول وغیرہ لگے ہوئے ہیں یا پودے لگے ہوئے ہیں، تو سارا جائزہ لے کر پھر سارا گھوم کے، تو بڑی خوبصورت ہماری مسجد ہے ماشاءاللہ، پہاڑی کے اوپر ہے گوٹنبرگ میں، تو بیک سائڈ سے وہ لائبریری کا ہمارا دروازہ تھا، ادھر سے حضور اندر تشریف لائے۔ تو میں نے وہاں خدام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ٹیبل ٹینس کا رکھا ہوا تھا میز، تو سارے ہمارے جو باقی خدام تھے وہ بڑے فکر مند تھے کہ شاید حضور پسند نہ فرمائیں کہ انہوں نے مطلب ٹیبل ٹینس رکھا ہوا ہے۔ تو بعد جب حضور تشریف لائے ہیں اندر، تو حضور نے جب دیکھا کہ سامنے ٹیبل ٹینس ہے، تو حضور نے فرمایا خدام کو کہ آپ لوگوں میں سے سب سے اچھا کون کھیلتا ہے؟ تو چونکہ میں شام کو ہم جب فارغ ہو جاتے تھے نمازوں سے، تو وہاں باقاعدہ گیمیں ہماری ہوتی تھیں، اس میں ہم ہندو اور سکھ اسٹوڈنٹ وغیرہ بھی وہ آ جاتے تھے، غیر احمدی آ جاتے تھے، تو الحمدللہ مجھے اچھی اس وقت میری اچھی گیم تھی، تو سب نے میرا حضور کو نام لے دیا کہ یہ اچھا کھیلتا ہے، تو حضور نے فرمایا آؤ پھر میرے ساتھ کھیلو، تو الحمدللہ پھر مجھے اس طرح حضور کے ساتھ ایک گیم لگانے کا۔ اسی طرح ایک اور موقع تھا، میں سویڈن سے گیا ہوا تھا پاکستان، تو میری میٹنگ تھی سویڈن کے ایمبیسڈر کے ساتھ اسلام آباد میں، تو ایک دن پہلے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ وہ تشریف لائے پاکستان روا سے اسلام آباد بیت الفضل میں، تو شام کو مغرب اور عشاء کی نمازیں حضور نے پڑھائیں، تو میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو میاں انس احمد صاحب جو حضور کے بڑے صاحبزادے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں نا، ہو سکتا ہے حضور کی بات آپ سے کرنی ہو، کیونکہ چند مہینے کے بعد پھر حضور نے سویڈن کا دورہ کرنا تھا اور مسجد بشارت اسپین کا افتتاح بھی فرمانا تھا۔ تو بہرحال میں وہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے، 10 منٹ کے بعد میاں صاحب دوبارہ نیچے آئے، تو کہنے لگے کہ اب آپ کو بلاتے ہیں، تو میں پھر ان کے ساتھ اوپر گیا سیڑھی چڑھ کے، تو دیکھا سٹنگ روم میں حضور سفید شلوار اور قمیض میں ہیں، بغیر ٹوپی بغیر پگڑی کے، اور بڑے ریلیکس موڈ میں ہیں، تو مجھے فرمایا کہ کیا تمہارا پروگرام ہے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ میں اس وقت عرض کیا، میں نے کہا حضور میری کل ایمبیسڈر سے، سویڈش ایمبیسڈر سے ملاقات ہے، اور میں نے اپنا کوئی ویزا کا تھا مسئلہ تو وہ ڈسکس کرنا، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، تو ایمبیسڈر کو میری طرف سے دعوت دیں حضور کی طرف سے کہ میرے ساتھ وہ ڈنر یا لنچ کریں، جو بھی ٹائم دیں۔ بعد پھر میں نے حضور کا پیغام ایمبیسڈر کو دیا، تو اس طرح وہ اس نے دعوت قبول کر لی، لیکن انفارچونیٹلی حضور انہی دنوں میں پھر بیمار ہو گئے، اور حضور بڑے ہی خوش تھے، حضور نے فرمایا کہ جا کے تیاری کرو، ہم آ رہے ہیں دورے پہ، پھر اسپین بھی آنا ہے اور یہ سارا، لیکن پھر وہ یہ محل اپریل کی بات ہے، جون میں پھر حضور کی وفات ہو گئی۔ تو بہرحال یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ساتھ خلیفۃ المسیح رابع کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اس وقت میں پہلے تو میں وہ ننسپیٹ میں جب اس کا افتتاح ہوا ہے ہمارا بیت النور کا 85 میں، تو حضور نے میری تقرری، میں پہلے ہیگ میں تھا، 6 مہینے ادھر رہا فیملی کے ساتھ، تو جب بیت النور ہم نے 85 میں خریدا تو پھر خلیفۃ المسیح رابع نے فرمایا کہ تم ادھر بیت النور میں چل جاؤ۔ تو جب حضور پھر افتتاح کے لیے تشریف لائے ہیں 85 میں، تو اس وقت بھی میں نے وہ ٹیبل ٹینس سے ایک وہ جو بی بلڈنگ ہے لجنہ کا نیچے ہال، وہاں رکھا ہوا تھا، تو وہاں پھر حضور کے ساتھ خلیفہ رابع کے ساتھ بھی مجھے ٹیبل ٹینس کا موقع ملا۔ تو اس طرح ایک بیلجیم کا مجھے یاد آ رہا ہے، پھر حضور کے ساتھ ہم ہالینڈ میں، تو ماشاءاللہ بیت النور کیونکہ حضور کو بہت پسند تھی جگہ اور اس کی جو ارد گرد کا ماحول ہے، تو حضور صبح سیر کے لیے جاتے تھے، جو جھیل آپ سب نے دیکھی ہوگی، تو صبح حضور وہاں سے نماز کے بعد فجر کے بعد جھیل کا چکر 2 لگاتے تھے خلیفہ رابع، اور پھر واپس، اور بڑا ہی مطلب وہ پیارا ماحول ہوتا تھا،
لوگ بڑی فریلی حضور کے ساتھ کوئی سوال کرنا وہ بھی جاتے ہوئے مطلب لطیفے بھی ہو رہے ہیں، سوال و جواب بھی. پھر آخر میں مجھے یاد ہے کہ جب حضور کی پھر طبیعت کچھ خراب ہوئی تو پھر ریسٹرکشن ہو گئی تھی کہ اتنے جو قدم اب پیچھے رہنا ہے، کسی نے کوئی بات نہیں کرنی. اگر حضور کو خود پوچھیں تو بہرحال یہ پھر سائیکلنگ ہوتی شام کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے ساتھ. اور مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ تھا روندے ہاؤس، اس کو کہتے ہیں ننسپیٹ کے قریب ہے، جنگل میں جھیل کے تھوڑا ساتھ. تو وہاں حضور کے ساتھ ہم پکنک مناتے تھے شام کو روزانہ تقریباً، پکوڑے سموسے اور اس طرح بسکٹ وغیرہ. اور ایک کیک تھا جو ہماری ایک بہن تھی احمدی، ان کے میاں سوری نام کے تھے، ان کے بچے ابھی ادھر ہیں، طاہر اور افتخار جمن بخش. تو ان کی جو والدہ تھی وہ پاکستان کی تھی، تو وہ کیک بنا کے حضور کی خدمت پہ بھجوایا کرتی تھی. تو ان کے جو داماد تھے وہ ہمارے فہیم دیفنتھالر تھے، ڈچ. تو حضور نے حضرت فنن اس کیک کا نام رکھا تھا کیک ان لا. تو وہ کیک روزانہ پھر آتا تھا اس شام کی پکنک میں. اور حضور مجھے یاد ہے کافی کی 2 تھرمس جو ہیں وہ خود بنا کے اپنے بنگلے سے تو وہ لے کر ساتھ آتے تھے. ایک اپنی فیملی کے لیے ادھر مطلب رکھاتے تھے، اور ایک خدام جو ہمارے ساتھ حضور کے ساتھ سب کو کپ میں ڈال ڈال کے خود حضور دیا کرتے تھے. اور حضور خود فوٹو بھی لیا کرتے تھے ہم سب کی. ابھی میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا ایک پرانی ویڈیو ہے جو پہلا جلسہ ہمارا 1980 میں شروع ہوا تھا اب تک، تو اس میں وہ بھی مطلب کافی وہ دیکھنے والی ہے ویڈیو ڈاکومنٹری. تو اس طرح یہ واقعہ مطلب بہت حضور کے ساتھ مطلب مختلف بہرحال واقعات حضور ہمارے ساتھ شاپنگ کے بھی چلے جاتے البرٹ ہیم میں. اور مجھے ایک واقعہ حضور کا یاد آ گیا کہ ایک عبدالباقی ارشد ہیں وہاں یو کے جماعت کے، ان کے بیٹے تھے نبیل. تو وہ ہر صاحب کی گاڑی چلا کے خلیفہ رابع کی تو آیا کرتے تھے دورے پہ. تو ایک دفعہ وہ نہیں آئے تو حضور بلاکر جو ہے ننسپیٹ وہاں اندر تشریف لائے، بیگم صاحب ساتھ تھیں. تو حضور نے مجھے بلایا، ہم ساتھ ہوتے تھے پیچھے پیچھے کے جو بھی شاپنگ ہوتی تھی وہ لفافے ہم پکڑ لیتے تھے. تو حضور نے مجھے بلایا اور مجھے فرمایا کہ تمہیں نبیل کے جیکٹ کا سائز کا پتہ ہے کچھ؟ میں کہ جی مجھے تھوڑا سا ہے. تو کہتے اس کے لیے میں نے جیکٹ لے کر جانی ہے، وہ اس دفعہ نہیں آیا. تو کوئی ادھر قریب، میں نے کہا حضور بالکل سامنے دکان ہے ویڈو، تو میں ابھی لے آتا ہوں. میں اس کے دکاندار کے پاس گیا، اس کو میں نے کہا 2-3 جیکٹیں اچھی مختلف رنگ. تو وہ میں لے کر بلاکر میں آ گیا، حضور کو میں نے پیش کی. تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں کون سی پسند ہے؟ میں نے جو اچھی ایک خوبصورت رنگ تھا، میں نے کہا، کہتے ہاں یہ مجھے بھی یہی پسند آئی. تو جو ہاں پیسے دیا اور لے خرید لو بس. اسی طرح میں یاد ہے کہ بیگم صاحب ساتھ ہوتی تھی تو بلاکر میں حضور بہت شاپنگ پیار سے کرتے تھے. اور حضور بیگم صاحب کو ساتھ سے یہ بھی فرمایا کرتے تھے فلاں فیملی کے لیے یہ لے لیں، فلاں کے لیے. مطلب لندن میں جو فیملی احمدی رہتی تھی کہ جو حضور کو بھی وہ پیش کرتے رہتے تحفے، تو پھر حضور یہاں سے لے کر جاتے تھے ہم سب کے لیے. تو وہ کافی مطلب ننسپیٹ کی بہت ہی پیاری یادیں. اس طرح ایک مجھے یاد آ گیا جب میں بیلجیم میں تھا 1990 میں. تو ایک دفعہ خلیفۃ المسیح رابع جرمنی آنے کے لیے تشریف لا رہے تھے. حضور کا یہ پروگرام تھا کہ برخے جو ہے ان کی سی پورٹ، وہاں حضور نے شپ پہ آنا تھا اور وہاں سے حضور نے آگے پھر تشریف لے جانی تھی جرمنی. حضور کے ساتھ چودھری انور حسین صاحب امیر جماعت شیخوپورہ بھی آ رہے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے تھے ساتھ. تو حضور کا یہ ارشاد مجھے پرائیویٹ سیکرٹری سر سے آیا کہ حضور نے فرمایا کہ حامد کریم وہاں آ جائے اور ان کو وہاں سے مشن ہاؤس لے جائے، ہم نے وہیں سے پھر آگے جرمنی چل جانا ہے. تو میرے ساتھ ایک اور وہاں کے بیلجیم کے دوست تھے، ہم 2 تھے. میرے پاس اس وقت پیجو تھی 305 ڈیزل اور ہلکی پھلکی گاڑی تھی بارہ. تو اور گاڑی ہمارے پاس کوئی، ہم 2 ہی تھے. میں اپنی گاڑی لے کر چلا گیا کیونکہ یہ تو نہیں پتا تھا کہ پروگرام کو چینج ہو جانا ہے. تو حضور نے مجھے بلایا جب اندر باہر تشریف لائے ہیں شپ سے. تو باہر تشریف لائے تو مجھے بلا کے فرمان لگے کہ کیا خیال ہے ہم آج کی رات بیلجیم میں نہ ٹھہر جائیں. بہرحال میں اندر سے تو ایک دفعہ ہل گیا، لیکن بہرحال میں کہ حضور ہماری تو خوش قسمتی ہے. تو مجھے پتا تھا کہ ہم نے تو کوئی تیاری شیاری نہیں کی اس حساب سے. تو پھر حضور نے فرمایا اس وقت یہ موبائل ٹیلی فون بھی نہیں ہوتے تھے، تو پبلک ٹیلی فون سامنے لگا ہوا تھا. حضور نے فرمایا جاؤ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنی بیوی کو فون کرو مشن میں کہ ہم 1.5-2 گھنٹے تک پہنچ رہے ہیں، تو جو بھی کھانا وانا ہے وہ تیار کر لیں. تو شکر ہے وہ منور اور یامین 2 مستری تھے، وہ میرے پاس ان دنوں میں
आए हुए थे काम के लिए। तो वो फिर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फिर मुनव्वर उनको साथ एक था सुपर मार्केट, तो वहाँ से जो भी शॉपिंग वगैरह। तो अब ये मसला था कि हजूर की गाड़ी को लीड मैंने करना था, तो मैंने वो डीजल भी थी, इतने वो स्पीड भी नहीं ले रही थी, लेकिन बहरहाल क्योंकि बहरहाल हजूर की गाड़ियाँ तो 150-200 स्पीड की चलती हैं, तो बहरहाल हमने फिर वहाँ से हजूर को वो आगे लीड की। तो मुझे भी याद है कि एक पेट्रोल पंप है जो हमारे मिशन हाउस है दिलबेग वाला, अगर आप सब ने देखा हो, उसके सामने बिल्कुल एक सड़क है, छोटी सड़क, वो सीधी जाके जो मेन सड़क है ना बुरखे से उधर से आती है, उधर पेट्रोल पंप भी है, तो उधर से बिल्कुल सीधे बजाय वो लंबा चक्कर लगा के वहाँ से शॉर्टकट है, बिल्कुल 5 मिनट में उधर पहुँच जाते हैं। तो मैंने वहाँ से फिर ना वो शॉर्टकट लगाया, तो एकदम निकले सामने मिशन हाउस, हजूर निकल के कहते ये तुमने कौन सा रास्ता आज लिया है, तो बार बड़े खुश हुए कि बड़ा शॉर्टकट। तो ये मुझे चंद एक की यादें। खलीफतुल मसीह खामस का भी बता दूँ, एक वाक़या बेशुमार हैं, लेकिन एक स्पेन का वाक़या मुझे याद है 2012 में। तो मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, तो उन दिनों उससे महीना 1.5 महीना पहले अमीर साहब जो थे स्पेन के, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप मिशन हाउस में आके ठहर सकते हैं। तो कुछ हफ्ते पहले जब मैंने जाना था तो मुझे अमीर साहब का फ़ोन आया कि हजूर का प्रोग्राम बन गया है, तो मिशन हाउस में तो रहायश नहीं है, तो आप अपने होटल का इंतज़ाम कर लें। मैं कि ठीक है कोई बात नहीं। तो 5 किलोमीटर दूर एल कार्पियो एक है, छोटा सा गांव पहाड़ी के ऊपर, तो मैं कि मैं कर लूँगा कोई मतलब नहीं। तो गाड़ी मैंने मालागा एयरपोर्ट से अपनी रेंट कर ली थी, तो हम 3 थे, मैं, मेरी बीवी और मेरा बेटा था छोटा। तो हम वो होटल में थे। तो 3 दिन के बाद वो एक मकान लिया हुआ था, जो पैदराबाद शहर है उसके अंदर जमात ने एक मकान किराए पे लिया था। MTA UK की टीम आई हुई थी, तो उनको वहाँ ठहराया हुआ था। तो वो 3 दिन के बाद वापस चले गए। तो मुझे अमीर साहब का फ़ोन आया कि आप होटल छोड़ के तो इधर आ जाएं, रहायश आपकी अब यहाँ होगी। मैं आ गया। तो दूसरे दिन सुबह मुझे तो नहीं पता था कि हजूर का क्या प्रोग्राम है, तो हम अपने चूँकि सैर के लिए गए हुए थे, तो बात यह है कि नमाज़ें हजूर के पीछे पढ़ते थे, तो बाकी अपना अपना प्रोग्राम। तो मैंने उस दिन प्रोग्राम बनाया था, एक वो पैदराबाद के 25-30 किलोमीटर दूर है, जो उनके बादशाह थे, उनके पुराने महल्लात और कब्रें उनकी उधर थी, तो हम वो देखने के लिए चले गए। तो हजूर जब सुबह सैर के लिए, हम नाश्ते के बाद निकलते थे आमतौर पर स्पेन में, तो जब सैर के लिए निकले तो अमीर साहब से पूछा कि वो उसको कहाँ ठहराया हुआ आपने, तो उन्होंने बताया कि ये 10-15 मिनट की पैदल है। तो उन्होंने चलो जो सैर है वो मकान भी देख आते हैं, और कैसा मकान लिया आपने। तो जब उधर आए तो वो ताला लगा हुआ था, क्योंकि हमें तो नहीं पता था हजूर का ये प्रोग्राम है। तो बाहर कहते वो अमीर साहब ने मुझे बताया कि हजूर बाहर एक बेंच था, थोड़ा सा गार्डन था, तो वहाँ हजूर बैठ पे 5 मिनट बैठे भी रहे। तो बहरहाल वो मैं तो पता नहीं था, इसलिए मैं तो आया अपने टाइम पे। ज़ोर की नमाज के पे, असर की नमाज पे जब पहुंचा मस्जिद, तो नमाज पढ़ाई हजूर ने, तो हम बाहर लाइन में खड़े थे। तो हजूर जब दूर से अंदर से तशरीफ़ लाए तो मुझे देख के बुलाया, तो कहते आज सुबह तुम कहाँ चले गए थे। तो मैंने कहा हजूर मैं वो बादशाह की महल्लात और कब्रें देखने गया था। तो हजूर हंस के फरमान लगे, तुम कब्रें देखते हो, हम तुम्हारा जिंदा घर देखने के लिए सुबह आए। तो इस तरह बड़ी शफ़क़त हजूर की। वाक़या तो बेशुमार और हैं, लेकिन बाकी भी दोस्तों को मौका दें। रबी साहब से भी मेरा है ये इसी सवाल के कॉन्टेक्स्ट में आगे चलते जाएँ, तो अपना ईमान के वाक़यात जो है वो वाक़यात तो बेशुमार, जैसे मतलब रबी साहब ने कहा है, लेकिन एक तो देखें मुंसपिट के साथ खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह और मुंसपिट खामस एक तरह से अजीज़ की एक ख़ास उनके साथ है। और ये बात मैं हर ज़ात अब कहूँ कि ज़ाती या जमाती दोनों लिहाज से बहुत शफ़क़त, जिस लिहाज से अभी देखें आप, इतनी शफ़क़त है खुलफा की तरफ से, जैसे मतलब शमशाद साहब ने जिक्र किया कि बाज़ दफ़ा जैसे बंदा उसकी मसलन मैं तो कहूँगा कि हमारे लिए तो एक इतना ये था कि हम जब आए, मैं और मतलब सदाकत साहब को बहुत जानते हैं, दोस्त में से जो बल्कि 4 जर्मनी है, हम इकट्ठे आए थे।
تو پہلی جو ملاقات ہماری ہوئی وہ حکفن ہالینڈ سے اس وقت قافلہ وہاں آیا تھا، اور ٹھیک ہے صداقت صاحب نے بھی اپنی رپورٹیں بھیجی، میں نے بھی اپنی رپورٹیں بھیجی، اور ایک لاہہ عمل سا ایک بنا کے بھیجا میں نے، اس پر حضور کی طرف سے ریمارکس آئے کہ ایکسیلنٹ، جو کہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ کی طرف سے شاید ہی شاید کسی کو یہ نصیب ہوئے ہوں کہ اس کے جہاں پر ایکسیلنٹ کے ریمارکس آئے ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا کہ ہم جب حضور کے ساتھ ملاقات کی، ہم نے پہلی ملاقات، تو نارملی آپ لوگوں کو پتا ہو کہ مربیان کی جو فیملیاں آتی ہیں 3 سال کے بعد آتی ہیں عام طور پر، اس وقت تک یہ قاعدہ تھا۔ تو حضور ہم یہ اس سے دیکھیں کہ شفقت ہم پر یہ کوئی خاص، اس وجہ سے قاعدہ بھی اب چینج ہو گیا کہ ہم 6 اپریل کو آئے ہیں اور ٹھیک 1 مہینے کے بعد جلسہ تھا، اور جلسے میں یعنی 1 مہینے میں جو ٹھیک ہے ہم نے کیمپس کے وزٹ کیے، اس کی رپورٹ حضور کو چلی گئی تھی۔ آتے ہی حضور جب ہم فیری سے باہر آئے ہیں، باہر ہم باہر کھڑے تھے، امیر صاحب محترم امیر صاحب، ہم دونوں مربیان چاروں ہم آگے کھڑے تھے، حضور نے ان سے مسافہ کر کے ہمیں بھی مسافہ کا موقع ملا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگوں نے آتے ہی دورے وغیرہ شروع کر دیے، تو ذرا ایک خوشنودی کا اظہار تھا حضور کا۔ تو اگلی بات جو میں کہتا ہوں کہ ایک خاص شفقت ہمیں پوچھتے ہیں ملاقات میں، آپ لوگوں کی فیملیاں کہاں ہیں؟ میں نے کہا حضور فیملیاں تو ہماری پاکستانی ہیں، تو کب آ رہی؟ میرے پاس اس قسم کے سوال کا ہم نے تو سوچ کے اب کہیں وہموں کو مان پہ بھی نہیں تھا، حضور اس قسم کا ہم سے پوچھے۔ میں نے کہا کہ استاق صاحب تو چپ کر بیٹھے تھے، یہ براہ راست حضور میرے سے سوال کر رہے تھے۔ میں نے کہا حضور تو اس کا تو ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، اس کو تبشیر کا یہ کام ہے، ہمیں اکیلے یہ ہوا ہے، ویزے ہمارے لگے ہیں تو ہم آ گئے۔ تو ماجد صاحب اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب قافلے کو ہم سی آف کرنے گئے، یعنی حضور کا قافلہ یہاں سے جرمنی جانا تھا، اور جرمنی بارڈر سے پہلے وہ ہینگلو کی طرف، اگر پتہ نہیں آپ لوگوں میں کسی کو ایکسپیرینس ہو بارہ بھی، ہینگلو کی طرف بارڈر سے پہلے جو پٹرول پمپ ہے وہاں جرمنی سے امیر صاحب اور ان کے دوست قافلے کو ویلکم کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہاں حضور باہر تشریف لائے تھے، سارا قافلہ باہر تھا، ماج صاحب ہی، کیونکہ ماج صاحب نے مجھے بعد میں بتایا، ماج صاحب کہتے ہیں کہ وہ حضور طلب رسول وہاں میرے جب ماج صاحب کو بلا کے نہ کہہ دیا کہ ان کی فیملی کے ویزے کے لیے یہ پروسیس شروع کریں، اور یہ بات جب اظہار تبشیر والوں کی طرف گئی بھی کیا ہوا ہے یہ اتنی جلدی 1 مہینے میں فیملیوں کے لیے حضور کا ارشاد آ گیا، آپ لوگوں نے کیا کیا گا جا کے؟ تو یہ حضور کا ایک شفقت تھی۔ میرا خیال اب یہ قاعدہ ختم ہو گیا، اب کوئی 3 سال والا نہیں ہے، وہ سب کے لیے پھر اللہ حضور کی ایک شفقت ایسی وہ مربیان پر آئی، تو پتہ نہیں افریقہ کے لیے شاید میرا 3 سال والا اب تو اس طرح نہیں رہا، پہلے تو 3 سال کے بعد ہی فیملی آتی، اب پہلے آپ جا رہی ہیں، اب جو میرے علم میں مقصد میرا کہنا ہے کہ حضور کی ہم پر پہلی شفقت تھی ہماری۔ تو اس لیے حضور کی شفقت صرف ایک تک نہیں رہتی، جب وہ شفقت پھر آتی ہے تو وہ شفقت پھر سب پر حاوی ہو جاتی۔ تو اسی طرح مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ میں نے حضور کی ساتھ ملاقات، خلیفہ رابع رحمہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر یہ تربیتی بات بھی ہے، یہ اس لحاظ سے میں آپ کو بتا دوں تربیتی بات بھی ہے۔ تو نماز کے حوالے سے بات ہوئی، تو نماز کے حوالے سے اس وقت اگر شروع میں عثمان صاحب کو اگر یاد ہوگا کہ ہم نے ایک تحریک کے رنگ میں نا کوشش کی تھی کہ تمام احمدیوں کو، دوستوں کو نماز ترجمے کے ساتھ آئے، ہم نے پوری کوشش کی، ایک لانچ کی جیسے ہالینڈ میں ہم ہر طرف۔ اس کا میں نے بتایا تو حضور بہت خوش ہوئے، حضور نے فرمایا کہ اگر اس میں آپ لوگوں کو کامیابی ہوگی نا، باقی آپ لوگوں کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، تربیت کے بھی سارے کام آسان ہو جائیں گے، تبلیغ کے بھی، مال کے بھی۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ نماز میں اگر ہم باقاعدہ ہو جائیں، نماز میں ہماری کمزوریاں دور ہو جائیں تو باقی سارے کام خود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں مربی صاحب سب سے پہلا لے لیا۔ تو یہ شروع کی مطلب باتیں ہیں، عثمان صاحب اس کے ٹھیک ہے سب سے بڑے گواہ میں سمجھتا ہوں اس وقت عثمان صاحب ہی ہیں ان میں سے۔ تو یہ اس طرح کی اور بھی بے شمار واقعات ہیں، مجھے وہ بھی وقت نہیں بھولتا جا کے ہی میں، کیونکہ یہ خلیفہ وقت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا تو ویسے ہی ایک ایسی چیز ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں تو حضور نے اپنا ایک لقمہ توڑا تو اس کو ہاتھ لگایا اور مجھے دے دیا۔ وہ تو ظاہر میرے تو کیا کہتے ہیں جس کو ایسا ہی ہوا کہ جیسے جس میں کرنٹ لگتا ہے۔ وہ لقمہ پھر آدھا کو میں نے کھایا، آدھا کو باقی میں نے سنبھال کے بعد اور دوستوں کو بھی دیا کہ یہ تبرک حضور نے خاص طور پر مجھے دیا۔
تو موجودہ حضور کے بھی ایک، کیونکہ اس طرح تھا مسلم صحابہ رحمۃ اللہ کا بے شمار واقعات ہیں۔ موجودہ صاحب کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ مربی صاحب اس کو شاید اگر یاد ہو کہ مربی صاحب کو یاد ہو، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ جوید صاحب کا فون آیا مجھے کہ جرمنی کے دورے پر تھے حضور، تو میری جوید صاحب مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور کا آنے کا پروگرام ہے حال ہے، لیکن آپ لوگوں کا جلسہ ہے۔ تو میں نے کہا حضور کا پروگرام آنے کا ہے تو جلسہ ہم کینسل کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں جی مجھے آج ہی ظاہر، میں نے کہا آپ ظاہر ہے میں امیر صاحب سے مشورہ کر کے میں آپ کو آج ہی ابھی کیا ابھی میں آپ آدھے گھنٹے میں آپ کو ابھی مجھے امیر صاحب مل گئے تو میں شاید منٹوں میں آپ کو میں واپس اوکے کرنے کے لیے آپ کو اوکے کرتا ہوں۔ تو ظاہر امیر جی صاحب کا فون بند ہوا، ساتھ ہی میں نے امیر صاحب کو فون ملایا، امیر صاحب بھی ظاہر ماشاء اللہ وہ تو میں نے کہا امیر صاحب یہ بات ہے جلسہ ہم کر لیں گے، ڈیٹیں آگے چلی جائیں گی۔ نون سپٹ میں ہمارا اس وقت جلسہ ہو جاتا تھا، میں کہا جگہ ہماری اپنی، ہم اپنے فیصلہ کرنے والے ہم، تو میرے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر حضور تشریف لاتے ہیں تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ ظاہر آپ لوگوں کو پتا، ہم تو امیر صاحب کو تو اشارہ چاہیے تھا، امیر صاحب کو تو کہیں ان کو میری بات امیر صاحب سے بات ہوگی تو آپ اوکے، میں نے اسی وقت میرا 15 منٹ لگے ہوں گے، 15 منٹ واپس میں نے فون کیا امیر صاحب، امیر صاحب سے میری بات ہو گئی، اور امیر صاحب نے بھی بالکل پوری بہت خوشی بہت ہوا۔ پھر یہ اگر آپ کو یاد ہے آپ کو ربی صاحب نے سوال کیا تھا، پھر حضور وہاں صبح سیر کے لیے وہی جھیل پر گئے تو نبی صاحب نے سوال کر حضور اب ہمارا جلسہ تھا تو پھر جلسے پہ کیوں نہیں ہے، اس طرح کا سوال تھا آپ نے کیا، اس طرح کے سوال کیا تو حضور فرمانے لگا کہ آپ نے ربی صاحب اور امیر صاحب سے پوچھے، اور مجھے یاد ہے پھر ٹھیک ہے کیونکہ جب بھی اس کے بعد ہر دفعہ حضور بڑے شفقت سے سلام کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ جب ملے آخری جب کہا، اس دفعہ جو ایک محبت کا اظہار کیا نا حضور کو ملتے ہوئے جب وہاں بیلجیم میں، کیونکہ بیلجیم میں ہم جاتے تو کیلے تک ہیں، لیکن بیلجیم میں ایک جگہ ہم نا خیمت کے پاس اسٹے کرتے ہیں، وہاں کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں وہاں، جب کہ اس کا نا جگہ کا، تو وہاں حضور پھر یعنی ہالینڈ والوں ہم سے مسافہ کر لیتے، تو یعنی الوداع کر دیتے باقی، پھر کیونکہ وہیں کیلے تک جا کے گاڑیاں قافلے کی آگے چلی جاتی ہیں، ہم راؤنڈ بورڈ سے جن کو تجربہ ہے اس راؤنڈ بورڈ سے ہم گھوم کے واپس آ جاتے ہیں، قافلے کی گاڑیاں اندر چلی جاتی ہیں۔ تو حضور نے مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک تو اتنے محبت کے ساتھ جس کو پورا ہاتھ دباتے ہیں نا، پورا ہاتھ دبا کے اور پھر لفظاً بھی کہہ گئے بہت بہت شکریہ، تو یہ اس محبت کا اظہار تھا۔ میں کہتا ہوں لیکن ظاہر ہے وہ جلسہ ہم نے پھر میرا 2-3 ویک بعد میں کر لیا تھا، تو اس طرح کے خلافت کے ساتھ تعلق واقعات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اب جہاں میرا کہتا ہوں سارے بیان کرنے تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ واقعات تو بہت ہیں لیکن وقت کے بھی ساتھ ہمیں چلنا ہے، اور اگلا جو ہے اسی سیکوینس میں اگلا سوال جو ہے شاید رضوان صاحب ہمارے پاس، ان کے پاس ایک سوال ہے۔ رضوان صاحب قائد صاحب ہیں آپ سے السلام علیکم۔ السلام۔ میرا سوال میاں فخر صاحب سے ہے کہ حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ کے وصال اور حضرت مسیح خامنہ سے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے دنوں میں وہ 4 دن بطور صدر خدام الانبیاء کے واقعات شیئر کرنا چاہتے مائک لے Sadhu Sahab, Neem Sahab, you are translating? Yeah? Okay. Jazakallah. So, I'll continue in Urdu. Jazakallah, سوال تو یہ تو واقعات سے بھی پیچیدہ سوال ہے۔ 4 دن تو جو گزری تھی ساروں کے اوپر آپ کے سامنے ہی ہے کہ آپ تو چھوٹے ہوں گے تھوڑے سے، لیکن جس کو یاد ہے کافی بھاری وقت تھا جماعت کے طور پہ، انفرادی طور پہ۔ سرسری طور پہ بتا دیتا ہوں کہ جو خبر آئی شروع میں 1-2 لوگوں کی تھی، مجھے بھی امیر صاحب نے بلا دیا تھا صبح ہی، تو ایسا شوق تھا پہلی بات کہ اگر آپ UK جب کہ رواں تھے، ہم دنیا میں تھا کہ 1 رات پہلے حضرت صاحب نے عشاء کے بعد سوال و جواب کی محفل کی، میں بھی وہیں تھا، معافی چاہتا ہوں، تو ہمارے واصف انصاری ہیں، تو حضرت صاحب نے سوال بھی پوچھا کہ پہلا الہام کون سا تھا، میں صحیح جواب دیا،
लोगों ने लैसल्ला काम का नहीं बस समय बता रहे, तो हज़रत साहब ने अपनी अंगूठी वासिफ को पहना दी कि मस्जिद की बात है, साथ मेरे बैठो, अंगूठी पहना दी। तो हज़रत साहब पूरे सेहत में बीमार रहे, इतना लगभग से पूरी सेहत में थे। और अगले दिन सुबह ऐसा शौक था कि जब इतला आई तो मैंने तो अपने समेत, चलो हम छोटे थे, खुदा पर लोगों को ढहते हुए देखा है, बड़े बड़े जो खबर उनको दी जाती थी, हमने देनी थी अमीर साहब के साथ, तो पैरों से ज़मीन जो होती है वो निकलते हुए। बहरहाल वो इसकी डॉक्यूमेंट्री हमारा भी बनी हुई है, फोर्जेस वादर शेपर्ड, बहुत लिखा भी हुआ है। तो सदर खुदाम लहमदिया का काम जो होता है वो सेक्रेटरी शूरा और उनके साथ सारे इंतज़ामात का काम होता है, हिफाजत का, तैयारियों का। उस वक्त क्योंकि उमरा और सारे, ये तो हमने खुद देखा है कि ज़ाहिर बात है सारे काम हो रहे थे, लोग आ रहे थे, हज़ारों लोग आ रहे थे। मस्जिद फजल के आपने नज़ारे देखे होंगे जब ऐलान भी हुआ, तो लगता था कि किसी से कोई काम हो ही नहीं रहा। दिस वाज द एक्चुअल सिचुएशन कि काम हो रहा था, लेकिन जो होता है ना कि बस चल रहे हैं कोई, यानी अल्लाह का फजल ज़ाहिर था, लेकिन खलीफा वक्त नहीं थे, लोगों को you didn't know what to do, लेकिन अल्लाह का फजल होता है, एक तरीके का चल रहा था। तो खुदाम लहमदिया का उस वक्त इमाम साहब थे, तो उनके साथ बड़ा करीबी एक काम करने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। और बहरहाल उन 4 दिन के ऊपर सारी तैयारियां करनी थी। इस तरह के हालात थे कि अभी 100 टैक्सियाँ, 100 गाड़ियाँ चाहिए, 200 चाहिए, एयरपोर्ट पे 200 गाड़ियाँ भेजो, इस तरह के इंतज़ाम थे। खाना 10,000 रुपये बैतुल फतूह उस वक्त अभी पूरी बनी नहीं थी, मस्जिद फजल और सारा हमने सिक्योरिटी के लिहाज से अलहदा वो किया हुआ। हिफाजत ख़ास को समझना है क्या करना, किसकी हिफाजत करनी। तो तैयारियाँ अल्लाह के फजल से वही होता है कि अल्लाह ताला का एक हाथ होता है, 4 दिन के ऊपर वो चलता रहा। तो खुदाम लहमदिया का बहुत ही करीबी एक वो था, अल्लाह ताला ने मौका दिया। और मैं तो यही मिसाल देता हूँ कि उस वक्त यूके में खुदाम जो थे, क्योंकि इससे पहले ये बंगाली साहब थे सदर जब पिछला इलेक्शन हुआ था इस तरह, और रवा में था, रवा में पुराना वो था। तो यूके में खुदाम माशाल्लाह बड़े अच्छे थे, और हज़रत साहब के डायरेक्ट, राबे के डायरेक्ट हाथ के नीचे हज़रत साहब ने खुद एक एक को खुद पाल के समझाया था कि जमात के काम कैसे करने हैं। ये भी याद रखें कि खलीफा वक्मी एक बाप के सिलसिले में वो भी निकल गया पैरों से, बड़े अमीर साहब और सारे उससे गुजरे हुए थे। तो जब ये सारा हुआ, इसमें जो तैयारियों के लिहाज से था, मैं मिसाल यही देता हूँ कि जिस तरह वो एक तलवार को इस तरह होता है ना कि आप गर्म आग में डालते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्टील बनाने के लिए। तो हमारा खुदाम को मैं कहता हूँ कि दिस वाज द एग्जाम्पल कि जिस तरह खुदाम में एक स्पिरिट आई, एक उनमें बलबला आया, एक इमोशनल स्ट्रेस भी था, एक वो भी था। वो 2-3 दिन में देखते हुए नज़र आया कि कुछ और ही बन गए। तजनीद इतनी नहीं होती थी जितनी आप है, अब तो 10-12 हज़ार है, तो 2-1.5-2 हज़ार ही थी। और मुझे 4 महीने ही हुए थे सदर बने, नवंबर में बना था, अप्रैल में क्योंकि वाक़या हुआ। तो हम सारे नए था, मेरे को ट्रेनिंग तो नहीं होती इस चीज़ की, लेकिन अल्लाह का फजल ऐसा था कि खुदाम रियली रोज़ अप टू इट, हज़रत साहब ने खुद हाथ रख के जिस तक चलाया था। और असल बात ये थी कि यानी सदर खुदाम है, मसलन मस्जिद का ताला मैंने बंद किया था, चाबी मेरे पास थी। जब इमाम साहब के साथ एग्रीमेंट थी, जब ऐलान होगा तो आपने फिर ताला खोलना, क्योंकि अंदर दम जब शूरा इलेक्शन कहने जो हो रहा था। और मुझे याद है जब मैंने खोला
تو عزیز صاحب نے اس وقت اعلان نہیں کیا تھا بیٹھ جائیں، تو وہ تو ایک ویو تھی بیٹھنے کی. جب میں نے دروازہ کھولا، کیونکہ کھڑکیاں بند تھیں، ہم نے جامر جومر لگائے، سیکیورٹی یہ سارا کوئی چیز باہر گنا، موبائل فون ہلکے پھلکے تھے، تو لگتا تھا کہ جو ہوتا ہے نا کہ گرم سونا میں آپ ایک انٹر ہو گئے ہو، وہ ماحول اور وہ میرے خیال میں ان کے آنسو اور جذبات، اور وہ ایک دھوئیں، یعنی لگ رہا تھا کہ ایک موئسچر سے بھری ہوئی ہے وہ مسجد. اس طرح ایک ہٹ ہوا مجھے جب میں نے کھولی. بہرحال اس کے بعد ٹی وی وغیرہ پہ بھی آ رہا تھا سب کچھ. تو یہ بڑے مشکل 4 دن تھے، بہت چیزیں ہوئیں، بہت واقعات تھے. اس کے بعد باقی خدمت کا اس کے بعد موقع ملا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیز ظاہر تھی کہ خلافت سے جو تعلق حضرت صاحب نے ہاتھ سے، کیونکہ یو کے یاد رکھیں حضرت صاحب ہجرت کے بعد 84 میں تشریف لے کے آئے تھے، تو یو کے کی جماعت جو تھی وہ تھی، تو وہ ہم نے تبدیلیاں خود دیکھی ہیں، میں نے خود میں. اور پھر جب حضرت صاحب نے ہاتھ سے ساروں کو سمجھا کے چلا کے خود کیا، اور کس طرح پھر سارے خدام نہیں تمام جماعت، جب حضرت صاحب نے جو پہلا اپنا حکم دیا بیٹھ جائیں، ساری جماعت وہیں بیٹھ گئی. میں تو سائڈ پہ کھڑا تھا، وہ ٹی وی وغیرہ پہ نظارے یوں کر کے جیسے ویو آتی ہے، ہم نے ساری جگہ سامنے کی لے لی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. جب ہم تیاریاں کر رہے تھے تدفین کی، قافلہ جانا تھا، تو پولیس والوں سے بات ہو رہی، انگریز بھی ذرا یہیں کی طرح ہوتے ہیں تھوڑے سے. انہوں نے کہا کہ جی چھوٹی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح راستے کھولتا ہے. میں نے کہا جی ہم تو پولیس کوئی نہیں، ہم تو ملکہ کو بھی، وہاں یہی ہوتا ہے کہ جو جا رہے ہو تو جا رہے ہو، ٹھیک ہے، ٹریفک میں روکنا ہے رک جاؤ. تو ہم نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے. گاڑیوں میں 100 گاڑیاں تقریباً 7 تھیں، جو کہ ابھی کنٹرول کیا ہوا تھا میر صاحب کے اتنی ساتھ جائیں گی. حضرت رابع کا جو جنازہ یہاں تھا، چونکہ حضرت صاحب بعد میں تشریف لے کے گئے تھے، اس کے آدھے گھنٹے بعد پولیس نے بڑا آئیں بائیں شائیں کی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پہلے اجازت بھی لینی تھی اسلام آباد کی، یاد رکھیے اسلام آباد تو اجازت لی انہیں 2 دن کے اندر. تو وہاں پہ سارا سیٹ اپ والا کیا خدام سارے جماعت نے. تو جب قافلہ شام کو، جب سارا ہوم آفس والے سے بات ہوئی، کافی انہوں نے کرتے، جب قافلہ نکلا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک پولیس نہیں، آؤٹ رائڈر، آپ اگر ویڈیوز دیکھیں تو پولیس اپون پولیس، ساری A3 بند، یعنی 2 لینے ہمارے لیے، باقی انہوں نے روکا ہوا تھا سائڈ پہ جاؤ. جس طرح اگر آپ ویڈیو دیکھیں، صرف ہیلی کاپٹر والے سے گزار رہے ہیں، سارا تشریف لے کے جا رہے ہیں. اور اسلام آباد جا کے، اسلام آباد کی سڑکیں اگر آپ نے جو دیکھی ہوں بند ہو گئی، وہاں پہ کوئی پتہ نہیں 30-40 ہزار سارے اپنے جرمنی سے ہر جگہ وہاں پہنچے ہوئے تھے بیعت اور جنازے کے لیے. تو ہم لوگ نکلے حضرت صاحب کے قافلے کے ساتھ، صرف 4-5 گاڑیاں تھیں، میری گاڑی تھی آگے حضرت صاحب کے ساتھ اور حضرت خامس کے ساتھ. تو ہم بھی جا کے پھنس گئے، کیونکہ ہم نے کہا جی ہم نے تو پہلے پہنچنا ہے، ہم نے جنازہ پڑھانا ہے، سب کچھ کرنا ہے. پھر ہم 4x4 ذرا لے کے، حضرت صاحب کی تو اپنی گاڑی تھی، ہم لوگ اندر سے کوئی جمپ وغیرہ مارتے ہوئے پرانی سڑکوں سے بیولی آتے ہیں، وہاں سے اندر سے نکل کے، وہ نبیل بھی ساتھ تھا، ان کا مربی صاحب نے ذکر کیا ہے، میری گاڑی چلا رہا تھا وہ آگے. تو وہ پھر میں امیر صاحب آگے جا چکے تھے، صرف ہم حضرت صاحب کی گاڑی تھی، 3 گاڑیاں تھیں دیٹ سیٹ. پھر ہم اندر سے شیپ پہ نکل کے دوسری طرف سے آئے، رستہ کھلوایا فون کر کے، پھر وہاں وین اسی وقت پہنچے. تو بہرحال ابھی بھی دیکھتے ہیں، حالات سے دیکھتے ہیں، یہ معجزے ہم نے جو وہاں تھا ہم نے خود اپنے سامنے دیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح فضل کرتے ہیں. خدا ملحمدیہ کی بات نہیں ہے، بہرحال تو خدمت کا موقع ملا اور بڑا ایک بہت ہی بڑی خدمت کا موقع ملا. لیکن ہم نے اپنے سامنے معجزے خود دیکھے ہوئے ہیں، آنکھوں دیکھے معجزے ہیں سارے کے ساتھ. اچھا، امریکہ کا ذکر کرنا جی ہنگری
अमेरिका में हाँ, वाक़यात तो इतने असल में वो बता रहे थे, मैंने तो राबे साल जब वहाँ था सदर के तौर पे तो हर रोज़ का था मिलना, तो वाक़यात तो इतने होते हैं। राबे तो हमारे हजूर जी जिस तरह घर के बड़े थे, मामू थे, तो वो तो एक ज़ाती वाक़यात हैं। बहरहाल वो तो आइंदा देखा जा सकता है। लेकिन रब्बी साहब और हम ह्यूमैनिटी फर्स्ट जब शुरू हुई, शुरू के दिन थे, तो हम ये है हज़रत साहब का खिलाफत का ताल्लुक़ अपनों से नहीं बल्कि तमाम इंसानियत से। असल वाक़या ये है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट में हज़रत साहब को बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी, गहराई का लिहाज से था, और बल्कि हमें ममानियत थी कि बिल्कुल तबलीग के उसमें नहीं आपने जाना, ये प्योर खिदमत खल्क है, ह्यूमैनिटी की खिदमत है। तो जब ये सरायेवो की जंग हुई तो हज़रत साहब ने, उस वक्त मैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट में था, शुरू से ही मेरा रहा है ताल्लुक़, तो हज़रत साहब ने काफ़िला एक भेजा ट्रकों का, 7 ट्रक थे मेरे ख्याल में मौलवी साहब, हाँ जी, और एक गाड़ी थी सपोर्ट की गाड़ी। तो उसमें ज़फ़र खोकर साहब और हम सारे लॉर्ड तारक वो भी, हाँ जी, तो बड़े सामिया थी उस ट्रकों में। 7 तारिक से मेरी पुरानी दोस्ती, लॉर्ड तारिक, अहमद याया तो हमारे चेयरमैन हैं, साथ बादल क्लीन अनवर फोर्थ हो गए, ताहिर सल्बी साहब थे, ईस्ट लंदन के अमीर साहब यूके, उनके कजन्स वगैरह के बच्चे वगैरह बहुत लोग थे, बादल तो वो भी मैं वाक़या मज़ाहिया बता देता हूँ। तो बहरहाल वो ऐसा एक काफ़िला था, जैसा हमें खुद हमें रवाना किया मस्जिद फजल से, ट्रक लेके वॉर जोन में जा रहे हैं, फ़ोन इस तरह कोई नहीं होते थे, वो सैटेलाइट फ़ोन हम लेके गए थे, वहाँ हमें मलेशिया ने रोक दिया, उन्होंने कहा जी सर ये वो आप नहीं जाना है। सफ़ीर वाला सफदर भी थे जो अपने इशात के ऑडियो वीडियो सारा यूके करते हैं, हार्ट से शोर के, इन्होंने हमें रोक दिया। हम लोग कौन से शहर ठहरे थे मौलवी साहब, जहाँ हंगरी में जो रोक गए थे? अच्छा, वो था शोंगराट करके सर, छोटा सा बिल्कुल कम्युनिस्ट ज़माना, राब्ते भी थे नहीं, मैं तो स्टूडेंट था, पैसे भी कोई नहीं होते थे। वो था नाजातात दूसरा कैंप। वहाँ से हम दूसरी जगह गए, वहाँ पे बच्चे वाला है, वहाँ से फिर ये हमने सैटेलाइट फ़ोन या कुछ करके हज़रत साहब ने डायरेक्ट डायल इन किया, यानी ऑडियो और उसके थ्रू, और फिर जो ये सारे रेफ्यूजी जो थे कैंप में, उन्होंने हमें खाना वहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, कपड़े थे, सब कुछ थे। तो वहाँ हज़रत साहब ने डायल किया बच्चों वाला से, ख़ास तौर पे मोहब्बत का, तारिक भी वहीं था खारा, तो एक जर्मनी के सारा गुजर के गए। काफ़ी एक वो इस तरह के बहुत वाक़यात हैं। मैं थोड़ा सा हाँ जी, वो ये है कि जब हमने जाना था तो MTA उस वक्त सिर्फ 1.5 घंटा होता था। हाँ जी, लाइव, बिल्कुल हाँ जी। तो हुजूर की खिदमत में रिपोर्ट पेश करनी थी वहाँ के, मतलब रिफ्यूजीज के साथ क्या हुआ है, तो हमने वो पैसे डाल के, पब्लिक बूथ लगा हुआ था कैंप के अंदर, तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो पैसे डाल के तो हमने फिर हजूर के वो स्टूडियो में डायरेक्ट कॉल की। हजूर उस वक्त बैठे हुए थे, लाइव उस प्रोग्राम हो रहा था, तो हजूर ने रोका सबको कि 1 मिनट देखें, हंगरी से फ़ोन आ रहा है, तो रिपोर्ट दे रहे हैं वो वहाँ क्या हो रहा है। तो फिर सारी रिपोर्ट मेरा सईदा में या हाँ जी अहमद ने दी थी, हम लोग वो डायल इन किया, सारा उस तरह किया। बड़े ऐसे हालात ऐसे ख़राब थे, यानी आपने तस्वीरों में शायद देखा हो, लेकिन हमने ये एक्चुअली देखा, हालांकि 94 की बात है, कि माशी हालात उनके, इकनॉमिक हालात ऐसे थे कि चादर बिकी हुई मार्केट में और एक पुर्जा पड़ा है जो बेच रहे हैं। दिस इज़ आई हैव सीन इट माई सेल्फ इन 94, नॉट 70s 80s कम्युनिस्ट, इसमें हंगरी के ये हालात होते थे। और मज़ाहिया एक पहलू ये कह ले, खैर बड़ा अच्छा सफ़र रहा, वापस आए, बहुत ट्रक वाला का, हमें उस वक्त बॉर्डर भी होते थे, शेंगन नहीं था, सो वी हैड टू स्टॉप, हर चीज़ चेक वगैरह कराने। तो आप रबी साहब तो पोलैंड से तशरीफ़ लेके आए थे, हजूर ने स्पेशल पोलैंड से भेजवाया था कि जाके उनकी हेल्प करनी है, मकान किराए पे ढूंढना है, जहाँ हमारे एक फ्लैट था, वहाँ रहते थे, और खाने की गाड़ी आई थी, छोटी वैन, वाइट छोटी सी वैन थी, उसमें चावल दालें वाला सारी साथ गई थी हमारे लिए। लेकिन मज़ेदार बात यह, नाम नहीं लूँगा, बड़े दोस्त हैं दोनों मेरे, एक तो फौत हो गए। तो ट्रक में
हम लोग वो बिन बैग्स, रबिश बैग्स में कपड़े वगैरह बहुत डोनेट किए हुए लेके गए, साफ सुथरे थे लेकिन बहरहाल मार्केट बैग थे, कुछ इस तरह थे। तो हमारे एक दोस्त ने अपना, जर्मनी से थे, अपने बच्चों के लिए शादी के कपड़े भी रखे और उसी बैग में रख दिए। वो जो हमारा बड़ा दोस्त है, उसने जब डिस्ट्रीब्यूट किए वो भी कपड़े चले गए। तो सारे रास्ते, अच्छा मैं उस ट्रक में था, मेरी बदकिस्मती समझ लें। वो दो ड्राइवर होते थे उस, और ड्राइव कर रहे, तो एक मैं दरमियान में, 3 सीटर आगे ट्रक होता है, इधर नीम इधर नज़ीर, सारे रास्ते यूके तक उनकी नाराज़गी रही है। यहाँ तक कि तारिक ने मेरा नाम रख दिया, लॉर्ड तारिक ने बुतरुस गली। उस वक्त वो होता था यूएन का चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, क्योंकि सारे रास्ते इनको मैं बनाता हूँ कि कोई बात नहीं। तो बहरहाल इसलिए जब ये चीज़ें होती हैं तो ये हल्का फुल्का मजाक भी रहता है, लेकिन बहरहाल वाक़यात बहुत हैं। लेकिन असल बात यही है कि हमने तो देखा है, बचपन में तो कोई समझ नहीं थी खिलाफत की, आर बी वेरी ऑनेस्ट। खिदमत का मौका भी मिल रहा है, उसी सालिस के ज़माने में जलसों पे रोज़ के जाना था, हॉस्टल से जब आता था। उसी राबे बड़े थे, घर के वहाँ के खिदमत का मौका मिला, देखा, खिलाफत की कुछ समझ आना शुरू हुई। लेकिन असल जो है, जब सदर के तौर पर कह लें, उससे पहले भी, लेकिन जब खिलाफत खामसा का दौर शुरू हुआ तो मैं और घर में ये कहते हैं कि तब हमें गहराई से खिलाफत से ताल्लुक़ की बात नहीं, यानी कि ताल्लुक़ के खिलाफत की समझ और वो सही मायने में आई कि खिलाफत है क्या, इससे ताल्लुक़ है क्या, और हमारे क्या फ़राइज़ हैं, हुज़ूर से हमारे तवक्कुआत क्या हैं, और हमने कैसे हम तवक्कुआत पे पूरा हो। वो पता कर लो अगर खाना हम दीनी इल्म कैसे बढ़ा सकते हैं, और आपने अफ्रीका में किस तरह के तरीके देखे कि वहाँ खुदा कैसे इल्म बढ़ाते हैं और यहाँ वेस्टर्न में हम नहीं करते। आपके लिए अफ्रीका में इल्म बढ़ाना, आप सब ने अभी तक ये वाक़या सुने हैं कि खलीफतुल मसीह ने किस तरह शफ़क़त और रहमत की। कभी ये वाक़या नहीं सुना कि हज़रत साहब नाराज़ भी हुए हैं किसी से। मैं वो वाक़या सुनाने लगा हूँ कि हज़रत साहब नाराज़ किस बात पे होते हैं। एक शादी थी, तो उस पे हम 3-4 मुबल्लिग गए। मेरे वो दोस्त थे, मैं वहाँ रह के आया था, एक मुरब्बी साहब वहाँ मौजूद थे, तीसरे मुरब्बी के बेटे की शादी थी वहीं पे, तो 3 मुरब्बी हम वहाँ थे। तो शादी हुई, रुखसती के वक़्त ये बता दें कि अमेरिका में था, अफ्रीका नहीं था ये। हाँ, ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जब मैं आगे चलता तो बात पता नहीं लगना, पता लग जाना इसी कि अमेरिका दी है। तो रुखसती हो गई, अगले दिन मुरब्बी साहब ने अपने बेटे का वलीमा करना था, वो भी एक बहुत बड़े होटल में वलीमा था। तो होटल में जिस तरह बड़ी हल्की आवाज़ में म्यूज़िक चलता है ना, वो म्यूज़िक चल रहा था। मैंने तो बिल्कुल नोटिस नहीं लिया कि कोई म्यूज़िक चल रहा है, बल्कि चूँकि मैं एक लंबे अरसे के बाद वहाँ उस जमात में गया था जहाँ मैं रह के आया था, तो मैं दोस्तों के साथ मिलने जुलने में मसरूफ़ था। खैर वलीमा हो गया तो किसी ने शिकायत लगा दी हज़रत साहब को कि यहाँ 3 मुबल्लग थे, मुबल्लग के बेटे का वलीमा था और म्यूज़िक चल रहा था। हज़रत साहब ने इंक्वायरी की, करवाई, जो हकीकत थी बता दी गई। उस पर हज़रत साहब ने हम तीनों मुबल्लों को सज़ा भी दी। जिसके बेटे का वलीमा था उसको कहा वापस पाकिस्तान चले जाओ, और उसके अब्बा को ख़त लिखा, वो बहुत बड़े जमात के ऑफिस होल्डर थे,
کہ مجھے پتہ ہے آپ کو اس بات کی تکلیف ہوگی، لیکن یہ نظام جماعت کا سوال ہے۔ دوسرے مبلغ کو بھی کہا جو وہاں کے تھے کہ آپ 1,00,000 دفعہ آپ نے استغفار اور درود شریف پڑھنا ہے، اور مجھے بھی یہی اطلاع دی حضرت صاحب کی طرف سے آئی کہ میں نے بھی استغفار کرنا درود شریف 1,00,000 دفعہ۔ ہم نے شروع کر دیا توبہ استغفار، ساتھ ہی جلسہ آ گیا۔ حضرت صاحب کی طرف سے دوسرا ارشاد یہ آیا کہ دونوں مبلغین جلسہ سالانہ کے موقع پر کھڑے ہو کے معافی مانگے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور چونکہ ہم مبلغین کی موجودگی میں یہ کام ہوا ہے، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب کو یہ سند مل گئی ہے کہ اپنی شادیوں میں گانا بجانا شروع کر دیں۔ یہ کھڑے ہو کے سب کے سامنے اعلان کرنا ہے۔ تو جلسہ آیا، جلسے کا سیشن ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ہمارے اس وقت کے امیر صاحب کو، ڈاکٹر احسان اللہ صاحب ظفر، انہوں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ دوسرے مبلغ کو بلایا، پہلے وہ آئے، اور حضرت کے صاحب کی طرف سے باقاعدہ وہ آئے تھے الفاظ کہ ان الفاظ میں آپ نے پڑھ کے وہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے بہنے ہی وہ الفاظ پڑھ کے تو بیٹھ گئے۔ پھر امیر صاحب نے مجھے بلایا، امیر صاحب نے مجھے الفاظ دیے، میں کہ ٹھہر جو، میں ذرا یہ تو پہلے بھی کچھ کہہ دیا۔ میں اہدنا الصراط المستقیم والی دعا پڑھی اور کیا میں نے یہ کہا کہ دیکھیں نظام جماعت خلیفۃ المسیح کی طرف سے ہے، اس میں کوئی چھوٹے بڑے کا سوال نہیں، جو بھی غلطی کرے گا اسے سزا ملے گی، اور یہ ہمارے خلافت کی خوبصورتی ہے۔ چونکہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اس لیے پہلے مبلغ نے اعلان کر دیا، اور میں بھی یہی پڑھ کے سناتا ہوں، اور پھر میں نے خلافت احمدیہ کے نعرے لگائے 3 دفعہ۔ تو یقین کریں کہ جب میں سٹیج سے نیچے اترا ہوں، جتنا مجمع تھا 5-6 ہزار کا اس وقت، قریباً سب کے سب، یعنی مجھے اتنی دیر لگ گئی وہاں پہ، سب نے آ کے جفیاں ڈالی ہیں، مجھے پیار کیا ہے، اور رو رہے ہیں وہ کہ آپ نے خلافت کی اطاعت کا پورا نمونہ دکھایا ہے۔ یعنی اتنی عزت ملی۔ لوگ تو کہتے تھے کہ اے کس طرح ہوئے گا، سب دے سامنے کس طرح کھڑے ہو کے آپ اعلان کریں گے۔ میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خلافت کی جب اطاعت کریں گے نا، حوصلہ بھی مل جائے گا، خدا تعالیٰ اس میں عزت بھی قائم کرے گا۔ میری جو عزت تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی اس سے پہلے۔ لوگ جس طریقے سے آئے ہیں، انہوں نے مجھے جفیاں ڈالی ہیں، پیار کیا ہے، اور رو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے خلیفہ وقت کی صحیح اطاعت آپ لوگوں سے آج ہم نے سن لی۔ اور پھر حضرت صاحب کو جب میں نے لکھا کہ میں نے یہ کر دیا ہے، تو حضرت صاحب کا خط آیا، مجھے بتاؤ کس طرح کیا تھا تم نے۔ پھر میں نے پوری کہانی لکھ کے بھجوائی، تو اللہ حضور کی طرف سے دعائیہ خط آیا۔ پھر میں نے یہ واقعہ لکھا الفضل کے لیے، الفضل میں شائع ہوا، تو حضرت صاحب نے مجھے خط لکھا کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ یہ شائع کروا دیا، کیونکہ تمہیں تو پتہ لگ گیا تھا کہ کیا بات ہے۔ میں چاہتا تھا دوسرے مبلغین کو پتہ لگ جائے کہ شادی اور بیاہ کے موقع پر اس قسم کی غیر ضروری رسمیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب دیکھ لیں، بظاہر یہ ایک ایسی بات تھی جو اس میں ہوتی ہے کہ کس طرح کام ہوگا، کس طرح نہیں ہوگا۔ میں نے یہ واقعہ صرف اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی اطاعت کرنے میں خاص وقت آپ کتنا بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ یہ کس طرح ہوگا، خدا تعالیٰ ہمت بھی عطا کرتا ہے، جوش بھی عطا کرتا ہے، اطاعت کی روح بھی عطا کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عظمت بھی بٹھا دیتا ہے، اور تعظیم و تکریم بھی بٹھا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ واقعہ میں بناؤں، اور حضرت صاحب نے پسند کیا کہ اس کو شائع کروایا گیا۔ تو اس لیے مجھے اچانک خیال آیا کہ میں اب افریقہ کے حوالے سے آپ کا کیا سوال تھا؟ ہمارا
کہ وہاں تعلیم و تربیت کیسے ہوتی ہے. علم کیسے وہاں اپنا اضافہ کرتے ہیں. یہاں کے خدام اور ادھر خدام میں ان میں کیا فرق ہے؟ ادھر کیسے علم حاصل کیا جاتا ہے جو ہم یہاں نہیں کرتے؟ افریقہ کی کئی خوبیاں ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے, اتنی صفات ہیں ان کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا گھانا کا جلسہ ہوا, حضرت صاحب نے ساری امریکہ ساری دنیا کو بتایا کہ یہ ہے نظم و ضبط. ہم جب کوئی جلسہ کرتے ہیں, کوئی وہاں بیٹھا دیوار کے ساتھ, کوئی ادھر بیٹھا ہو, کوئی محراب کی طرف, کوئی ادھر پیٹھ کر کے, کوئی ادھر, کوئی. حضرت صاحب نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ گھانا والوں سے سیکھو کس طرح نظم و ضبط کرتے ہیں. ان کے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کے جلسہ سالانہ کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا تھا. ایک تو ان کی خوبی یہ کہ کہنا مانتے ہیں, ان کے اندر اطاعت کی روح ہے, وہ سمجھے نہ سمجھیں اطاعت کریں گے, وہ بات کی تہ تک نہیں جاتے. امیر نے بات کہہ دی ہے, مربی نے بات کہہ دی ہے, مربی کو تو وہ نبی کی طرح سمجھتے ہیں وہاں پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات. مربی جب تک مصلے پہ بیٹھا ہے سلام پھیر کے, مجال نہیں کوئی کھڑا ہو جائے اپنی سنتیں پڑھنے کے لیے. یہ ہے ان کا مربیان اور واقفین زندگی جو خدا تعالیٰ کے خلیفہ کے نمائندے بن کے آتے ہیں, ان کے لیے ادب اور احترام یہاں تک وہ کرتے ہیں. ایک خصوصیت تو ان کی یہ. دوسری خصوصیت ان کی تعلیم اور تربیت کی یہ ہے کہ اگر کوئی افریقن سڑک پر جا رہا ہے اور اسے کوئی چھوٹا سا پرزہ بھی مل گیا ہے جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے, وہ اس کو اٹھا لے گا, اس کو نہیں پھینکے گا جب تک اس کو پڑھ نہ لے. اس لیے ہمارا لٹریچر وہاں پڑھا جاتا ہے اچھی طرح, اور پھر لوگ احمدی ہوتے ہیں کیونکہ مطالعہ ہے نا, ان کے اندر مطالعے کا شوق ہے. ہمارا وہاں پر گائیڈنس ہے اخبار اس کا گھانا میں ایک گائیڈنس ہے, نائجیریا میں ٹروتھ ہے, سیرا لیون میں کریسنٹ ہے. اس وقت حالات اتنے خراب تھے کہ پریس کی تو بات ہی کہاں. یہ سائیکلو سٹائل کی ایک مشین ہوتی تھی, اس پہ لکھ کے ٹائپ کر کے, وہ جو ٹائپ رائٹر ایک دوسری قسم کا ہوتا تھا, اب تو ہے ہی نہیں, وہ عجوبے میں میوزیم میں جائے شاید مل جائے. وہ کر کے سائیکلو سٹائل کر کے پھر وہ فروخت کیا کرتے تھے, اور جماعت کے لوگ خریدتے تھے اس کو. 25 سینٹ کا اس وقت ہوتا تھا وہ, اور ایک صفحے کو ایک سطر کو پڑھتے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب ان کی تعلیم و تربیت کا ایک ذریعہ تو مبلغین مربیان جو تعلیم خطبے میں دینی ہے, تقریروں میں کرنی ہے بیٹھ کے, ایک تو یہ تھا. دوسرے ان کے اندر مطالعے کا شوق ہے, وہ بہت مطالعہ کرتے ہیں. میں نے بتایا نا, کاغذ مل گیا پھینکیں گے نہیں جب تک اس کو پورا پڑھ نہ لیں. اس لیے جماعت کی ترقی کا ایک راستہ سبب یہ بھی ہے کہ وہ خود پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, جو سوال ہو کر لیتے ہیں. تیسرے پھر وہاں پر جو معلمین اور مربیان اور واقفین ہیں, ان کے ذریعے جو مجالس قائم ہوتی ہے اس میں حاضری بڑی ہوتی ہے, حاضری بڑھتی ہے بڑی ان کی. بہت زیادہ لوگ تعداد میں شامل ہوتے ہیں. تبلیغ میں دیکھ لیں, وہاں پہ گھانا میں ایک امپا تھا, احمدیہ مسلم پریچر ایسوسی ایشن, جب ہم تھے, اب تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اس کے ذریعے وہ رات کو روزانہ تبلیغ کرنی. انہوں نے تبلیغ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اپنے گھروں سے میز, کرسی, وہ چھوٹا سا جس پہ بیٹھتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, چھوٹا, ہاں وہ, ہاں موڑا وغیرہ, اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, اپنی بینچیں چھوٹی چھوٹی اپنے گھر سے لے جاتے ہیں, اور ایک جگہ کھڑے ہو کے بازار کے نکڑ پر, گلی کے نکڑ پر, وہ لاؤڈ سپیکر ان کے پاس ایسا ہوتا ہے, اس پہ کھڑے ہو کے بس بولنا شروع کر دیں, تبلیغ شروع ہو رہی. اور آپ خود بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ آ جاتے ہیں, کھڑے ہیں گھنٹوں, وہ سن رہے ہیں. تو ان کے اندر سننے کا, بات سمجھنے کا ملکہ ہے, اور حکمت کے استعمال کرنے کا ملکہ ہے. یہاں تو جب یہ گھانین سیرا لیون نائجیرین آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح ہو گئے جس طرح آپ لوگ ہیں, ہمیں بھی ٹائم نہیں مل رہا تبلیغ کرنے کا, جس طرح آپ کو ٹائم نہیں مل رہا تبلیغ کرنے کا. لیکن وہاں پر وہ تبلیغ کرتے ہیں اور ٹکا کے کرتے ہیں خدا کے فضل سے. مبلغین جتنی کرتے ہیں, مبلغین کا ساتھ دیتے ہیں, ان کا دایاں بازو بنتے ہیں وہ وہاں پہ. اور پھر دیکھ لیں خدا کے فضل سے, وہاں گھانا دیکھ لیں, سیرا لیون دیکھ لیں, نائجیریا دیکھ لیں, اور دوسرے ملک ہے برکینا فاسو ہے اس وقت, وہاں پر بیتوں کی تعداد بھی خدا تعالیٰ کے بہت زیادہ ہے. سالٹ پانڈ میں ایک دفعہ گیا, جہاں پہلے مرکز تھا ہمارا, اور وہ جلسہ بھی وہاں ہوا کرتا تھا. تو ایک دفعہ میں رات کو وزٹ کرنے گیا کسی مبلغ کے ساتھ, تو عشاء کی نماز ہوئی. عشاء کی نماز کے بعد سارے مرد, عورتیں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں,
اور سب نماز کا سبق خود پڑھ رہے ہیں. انی وجہت وجلی سارے اپنے آپ پڑھ رہے ہیں, اور ان کی عادت شروع سے لے کر اب تک چلتی چلی جا رہی ہے. اس سے کسی کو نماز سکھانے کا ماں کو یا باپ کو یا جماعت کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. روزانہ 15-20 منٹ اسی وقت بیٹھتے ہیں نماز عشاء کے بعد, اور ساری وہ نماز کی دہرائی کرتے رہتے ہیں. جو بچے آ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں, جو بچے سیکھ چکے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں, جو انصار ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں, جو لجنہ ہیں وہی ہر ایک شامل ہے اس کے اندر. تو اس طرح کسی کو یہ نہیں ہے اچھا مینوں تے آندی ہے نماز, مینوں کی ضرورت ہے پڑھن دی, یہ نہیں ہے ان کے اندر. سارے بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں, اور پھر اس کے لیے کوئی الگ کلاس لگانے کی ضرورت نہیں رہتی, وہ خود پڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان کو سبق یاد ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے تو یہ کئی چیزیں وہاں نوٹ, ایک ان کے اندر مالی قربانی کی بڑی عادت ہے, مالی قربانی بڑی کرتے ہیں افریقہ والے. ہمیں یاد ہے 4-5 سال رہا ہوں میں وہاں, ایک ہی ملک میں گھانا میں, اور سیرالیون کا بھی یہی حال تھا کہ اس وقت یہ رواج تھا کہ لوکل میٹنگ ہو رہی ہے, ریجنل میٹنگ ہو رہی ہے, نیشنل میٹنگ ہو رہی ہے, جلسہ ہو رہا ہے, مالی قربانی کرنی ہے, اور ایک آدمی نے مالی قربانی پہ تقریر کرنی ہے. پھر ایک آدمی نے جو اچھا ماشاءاللہ جماعت کا بڑا, اس نے آنا ہے اپنی جیب سے پیسے نکال کے وہاں رکھ دینے ہیں سب کے سامنے, پھر وہ آ رہا ہے, پھر وہ آ رہا ہے, پھر وہ آ رہا ہے, بس پھر تو پیسوں کی بارش شروع ہو جاتی تھی. ان کے اندر اتنی عادت ہے کہ جماعت احمدیہ کا جلسہ ہو رہا ہے اور ساتھ عیسائی گزر رہا ہے نا, وہ عیسائی بھی وہاں جائے گا پیسے رکھ دے گا, اتنی عادت ہے ان کو. اور اگر عیسائیوں کا جلسہ ہو رہا ہے, کوئی احمدی گزر رہا ہے, احمدی بھی اپنی جیب سے پیسے نکال کے ان کے ٹیبل پہ رکھ دے گا. دیکھ یہ 2 چیزیں ان کے اندر ہے, مالی قربانی اور علم حاصل کرنے کا. تو خدا کے فضل سے وہاں دیکھ لیں احمدیت کی ترقی ہو رہی ہے, لوگ احمدی ہو رہے ہیں. جس دن امریکہ ہو, یورپ ہو, ہمارے اندر بھی یہ 2 چیزیں پڑ جائیں, پڑھنے کی عادت, تبلیغ کرنے کی عادت اور مالی قربانی کی عادت اسی طرح, تو پھر دیکھیں کس طرح خدا کے فضل سے ترقی ہوتی ہے. میر داؤد صاحب کا واقعہ سنا دیں, کون سا؟ جو آپ نے چاند پہ جانے کی خواہش کی تھی. ہمارے پرنسپل تھے میر داؤد احمد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہ حامد صاحب بس کہتے ہیں آگ لگا رہے ہیں, تو مسلم موعود کا شعر ہے, تو آگ لگائے جا والی بات. یہ ہے تو ایسا ہی واقعہ, لیکن اب انہوں نے کہہ دیا ہے. میں نے سید میر داؤد احمد صاحب مرحوم کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا, اور جب حضرت صاحب نے مضمون پڑھا تو اس پہ لکھا کہ اس کو شائع کروائیں. اس کا تعلق صرف آپ سے نہیں ہے بلکہ تمام مبلغین, تمام مربیان, جامعہ کے اساتذہ, جامعہ کے طلبہ, سب کے لیے مشعل راہ ہے. اس میں یہ واقعہ لکھا میں نے, جو انہوں نے مجھے یاد دلایا. یہ 1959 کی 69-69 کی بات ہے, جب امریکہ چاند پہ گیا تھا. تو اس وقت اخباروں میں خبر شائع ہوئی کہ اگلے سال لوگوں نے چاند پہ جانا ہے, جس نے سیٹیں بک کروانی ہے. اخبار میں ایسی خبر آ گئی تھی. میں نے خبر پڑھی تو میں نے اپنی پرنسپل صاحب کو چھٹی کی درخواست دے دی, جس میں میں نے یہ لکھا کہ میر صاحب ہن اتھے دل نہیں لگتا زمین تے میں بھی چاند تے جانا ہے, تے وہ اپنا مینوں چھٹی دئی جائے, اگلے سال میں بھی چاند تے جانا ہے. تو میر صاحب نے اس پہ نوٹ لکھ کے مجھے واپس بھیجایا. سرخ پین سے لکھا کرتے تھے. تو پہلے تو یہ لکھا کہ ہمارے ایک عزیز تھے, انہوں نے اپنے ابا سے کہا ابا میں نے ہوائی جہاز چلانا ہے, اڑانا ہے, ہوائی جہاز اڑانا سیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا پہلے زمین پر چلنا سیکھ لو. ایک تو جواب یہ دیا. دوسرا انہوں نے لکھا کہ عجیب بات ہے کہ تم چاند پہ جانا چاہتے ہو, تمہارا اس دنیا میں دل نہیں لگتا جہاں پہ اتنی اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگی چیزیں بنائی ہیں اور دل لگانے کے سامان بنایا, تمہارا دل نہیں لگتا. چاند جہاں پتھروں اور ریت کے سوا کچھ بھی نہیں, تمہارا دل کیسے لگے گا. تو یہ واقعہ میر صاحب نے مجھے کہ میرے اس کے چھٹی کے جواب میں مجھے لکھ کے بھجوایا. تو مطلب یہ تھا, دیکھ لیں ہمارا تعلق کیسا تھا اپنے اساتذہ کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ. وہ ناراض ہونا چاہتے تو ناراض بھی, یہ تم بیوقوفی کی کرن دے ہیں, کوئی گلے پلا کرن دی. لیکن انہوں نے پیار اور محبت سے سارا وہ ہمیں اس کو کیا, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اسی وجہ سے جامعہ کے طلباء کے دلوں میں اپنے پرنسپل صاحب کے لیے, اور اسی طرح مجھے یہ ابھی اس سے یاد آ گیا, ان کے سب سے چھوٹے بھائی سید میر محمود احمد صاحب ناصر آج کل بیمار ہیں, وہ بھی ہمارے بڑے محبوب اساتذہ میں سے ہیں.
ان کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور اپنی حفاظت میں رکھے. میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا نہیں جو آ گیا؟ علمی السلام علیکم. السلام. میرا سوال تربیت اولاد کے سلسلے میں کہ آپ کیا نصائح فرمائیں گے ہم کس طرح سے اپنی اولاد کی بہتر تربیت کریں؟ دیکھیں جی, میں نے کیا فرمانا ہے اس سلسلے میں. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں فرما دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت قائم کر دی ہے, مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, اور خلیفۃ المسیح ہر جمعے میں بتائے جا رہے ہیں, ہر خطبے میں تقریر میں بتا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں. جو یہاں کی اونچ نیچ ہے, زہریلے اثرات ہیں, ان سے بچائیں. اور ان سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے, 2 نہیں ہے, 3 نہیں ہے, ایک ہی ہے, خدا تعالیٰ سے تعلق قائم کروانا ان کا, اور وہ نماز کے ذریعے ہوگا. ہمارے ایک جماعت کے ہائی آفیشل حضرت صاحب سے ملنے گئے اور فرمانے لگے کہ حضور انصار اللہ واسطے کیا ٹارگٹ ہے؟ آپ بھی انصار میں, اس لیے میں انصار کا ہی ذکر کر دیتا ہوں. وہ انصار اللہ کے صدر تھے, وہ گئے کہ حضور ہمیں انصار اللہ کے ٹارگٹ بتائیں. تو حسب نے قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سنائی تھی, کو انفسکم واہلیکم نارن, اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ کے عذاب سے بچاؤ. اور وہ کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ وہ صرف نماز ہے. کیونکہ جب ہم اس ماحول کے برے اثرات سے بچیں گے تو ہمارے لیے جنت ہے, اور اگر برے اثرات سے نہ بچے تو جہنم ہے جو کہ آگ ہے. اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورۃ العنکبوت میں یہی فرمایا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز ہی انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں کے کام سے روکتی ہے. حضرت صاحب کا کوئی خطبہ لے لیں آپ, کوئی خطبہ پڑھ کے دیکھ لیں, حقوق اللہ اور حقوق اللہ کے بعد, اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز, تعلق باللہ میں سب سے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جماعت کا قیام صرف اسی لیے کیا ہے کہ ہمارا خدا سے تعلق بڑھے. جس کا خدا سے تعلق بڑھ جائے تو کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا, وزیر فوت ہو گیا, اس کا بیٹا جو تھا وہ بڑا ہونہار چھوٹا سا بچہ تھا, اپنی باپ کی کمی کو محسوس کرتا تھا. تو بادشاہ نے کہا اس بچے کو میرے پاس لے کے آؤ, میں اس کا ایک امتحان لینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں وہ بھی میرے وزیر کی طرح بڑا عقل مند ہے. تو وہ لے کے آئے, تو بادشاہ اس بچے کو لے کے حوض تالاب کے پاس لے گیا. تو باتوں باتیں مجھ سے کہتا ہے, اس نے انگلی پکڑی ہوئی تھی بچے کی, چھوٹا تھا 8-10 سال کا. تو اس نے کہا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں اس تالاب میں پھینک دوں پھر کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں نے آپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے, پانی مجھے کیا کرے گا, میں نے آپ کا ہاتھ اور انگلی پکڑی ہوئی ہے. تو بات یہی ہے دراصل, اگر ہم اللہ تعالیٰ کی انگلی پکڑ لیں گے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیں گے, پھر تالاب کیا, نہ دوزخ کا تالاب, نہ پانی کا تالاب, نہ زہریلے مادے کا تالاب جو ان ملکوں میں ہے, وہ کوئی اثر نہیں کرے گا پھر. تو خدا کی گود میں آنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ کو بھی, ہماری نسلوں کو بھی نمازوں کی طرف لگا دیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر میں ہے کہ اگر کوئی انسان بدیاں کرتے کرتے ابلیس کے درجے تک بھی پہنچ جائے لیکن اس کو نماز با جماعت پڑھنے کی عادت ہو تو خدا تعالیٰ اس کو بچا لے گا. یہ نماز ہی ہے جو بچائے گی. نماز کے ایک دفعہ میں مشن ہاؤس میں تھا ڈیٹن میں, تو مجھے ایک دن کے 10-11 بجے میرا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. تو میں نے کھولا تو دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے 25-30 سال کا. تو میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہتا ہے میں بردر رشید ہوں. تو میں نے کہا کس جماعت سے تعلق ہے؟ کہتا ہے ڈیٹن کا. جہاں میں نے کہا میں تو اتنے عرصے سے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. کہتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہو, آپ ٹھیک کہتے ہو. وہ کہتے ہیں ہم احمدی ہیں, لیکن جب میں تھوڑا سا جوان ہوا تو میں نے بغاوت کر دی,
अब्बा से भी, अम्मा से भी, जमात से भी, मस्जिद से भी। लेकिन मेरे अब्बा जब तक मैं था मुझे मस्जिद लेके आया करते थे। अब मुझे एहसास हुआ है इतने सालों के बाद कि मैंने गलती की। मेरे अब्बा ठीक थे, वो मस्जिद लेके आया करते थे। तो वो मस्जिद के लेके आना ही उस बच्चे के लिए 2, 4, 5 साल के बाद एक मूजब बन गया हिदायत का, कि उसको क्लिक हुआ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो गलत है। जो मेरे अब्बा मुझे मस्जिद लेके आया करते थे वो ठीक थे। तो जब अब्बा मस्जिद में आएगा, बच्चों को साथ लेके आएगा, और अम्मा रात को सोते हुए ये बताएगी बेटा सुबह जल्दी उठ के नमाज़ पढ़नी, तो बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, माएँ रात को बच्चे को सुलाते वक्त कहती हैं बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। उनके दिमाग में फिर सिर्फ पढ़ाई है, फजर की नमाज नहीं है। फजर की नमाज तब होगी जब माएँ रात को सुलाते वक्त ये भी कहें सुबह जल्दी उठ के नमाज ही पढ़नी है। हज़रत साहब ने सारी बातें खोल के वजाहत के साथ बयान। सो तालीम में भी, तरबियत में भी बच्चों को इस माहौल के बद असरात से बचाने के लिए सवाए नमाज के और कुछ नहीं, कुरान ने ये फरमाया, खुदा ने ये फरमा दिया, यही नुस्खा है बस। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आपने काफ़ी अर्सा अपनी पूरी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा अपनी मैदान में गुजारा। कभी उसमें कोई ऐसा मुश्किलात आपको फील्ड में आई हो और अल्लाह ताला ने आपको खालिस, अल्लाह ताला ने आपकी तायद की हो, डेफिनेटली आपका काम ही मौलवी का यही है, लेकिन जो ऐसा स्पेसिफिक वाक़या कोई ऐसा हो जिसमें आप समझते हो कि अल्लाह ताला की तायद के बगैर ये मैं काम कर ही नहीं सकता था। देखिए हमारी तो सारी ज़िंदगी इस बात का सबूत है, ज़िंदगी, क्योंकि सानू तो ये नहीं पता तुसा सलूक साढ़े नाल की करना है, भी अल्लाह ने बचा के रखा है ना हुण तक। ये भी तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए हम दुआ करते आ रहे थे कि अल्लाह तू ही बचाने वाला है। मेरा तो ख्याल है अल्लाह ताला मेरी दुआ मेरे लिए तो ज़िंदा ही, वरना मुझे तो कोई इल्म नहीं है, कोई वो नहीं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं वाशिंगटन में था, मस्जिद बैतुर्रहमान में। तो बाल्टीमोर हमारे से करीबन 1 घंटा दूर थी। वहाँ के सदर साहब का फ़ोन आया कि यार एक शिया मौलवी है, वो बहुत तंग कर रहे हैं, कहते मैं मुनाजरा करना है थोड़े नाल, मुनाजरा करना है। मैं क्या अच्छा। मैंने अपने मीर साहब से जिक्र किया, साहबजादा मिर्ज़ा MM से, मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद साहब थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैंने उनको बताया कि इस तरह वहाँ के सदर जमात का फ़ोन आया और वो कहता है कि मैंने मुनाजरा करना है। तो मियाँ साहब फिर की मसला है? मैं क्यों कहता है मैं तुहाडी मस्जिद बैतुर्रहमान चाहवां या बाल्टीमोर दी मस्जिद, ए मैं तुहाडे कोल पुछ रहा कित्थे करिए? उन्हें कि उत्थे ही तुर जा, बाल्टीमोर दी मस्जिद ही ठीक है। मैं चला गया, मैं बिल्कुल इसी तरह अचकन पहनी, टोपी पहनी, मेरे पास कोई किताब नहीं, कोई कुछ नहीं है, मैं चला गया। अच्छा, चूँकि वो हमारी मस्जिद थी, उसमें उसने आना था, लाजिम बात है मैंने पहले पहुँचना था ताकि वो जब आया हम उसको वेलकम कर सकें। प्रेसिडेंट साहब और मैं अब वहाँ बैठे हैं, वो आया है, मैं खड़ा हुआ, मैंने उसको अस्सलाम वालेकुम कहा, वो जवाब नहीं दे रहा। मैंने दोबारा सलाम किया, वो फिर जवाब नहीं दे रहा। तीसरी दफ़ा सलाम किया, वो कहता तुम तो काफिर हो, मैं तुम्हारे साथ सलाम नहीं कर सकता। मैंने कहा आप बैठें और मुझे बताएं मैं काफिर कैसे हूँ। यहाँ से बात शुरू हुई। मैं क्या आप बैठे और मुझे बताएं काफिर कैसे हूँ। वो पेंदे सट्टे कहता तुसी खत्म नबूत नहीं मानते। मैं कड कुरान च कितने खत्म नबूत लिखी है, बिल्कुल यही बात इसी तरह। अब वो कुरान शरीफ, अच्छा देखिए मैं तो कुछ नहीं लेके गया, वो अपना कुरान शरीफ खुद लेके आया, तर्जमे वाला, खुद तर्जमे वाला अपना कुरान शरीफ शियों वाला लेके आया। मैंने कहा निकालो कहाँ लिखा हुआ, कहाँ से हम आखिरी नबी हैं। अब वो 2-4 मिनट गुजरे, वो आयत नहीं उससे निकल रही। 2-4 मिनट गुजरे, मैंने कहा वो सूरह अहज़ाब वाली आयत निकाल रहे हो आप? कहते हैं मैं कहा लो मैं निकाल दूँ। मैंने निकाली, आयत उसको दे दी। वो तर्जमा है उसका, मुझे नहीं पता उस तर्जमे में क्या है क्या नहीं। मैंने कहा पढ़ो इसका तर्जमा क्या लिखा हुआ है उसके सामने। अच्छा वो पढ़ता है, उसके नीचे लिखा है वो नबियों की मोहर है, उन्होंने तर्जमा है, साडा नहीं है, उसके नबियों की मोहर है। मैं कहा ये देखो कहाँ लिखा है आखिरी नबी है। वो एक दम जिसको कहते हैं पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई उसके, कहते ठहर जो मैं तफसीर पढ़ता हूँ। मैं कहा तू भी ठहर जा, फिर मैनू भी तफसीर का हक है जे तेनू तफसीर का हक है। बस यहाँ बात ख़त्म हो गई। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मेरे लिए तो ताईद नुसरत थी कि उनके कुरान में ही नबियों की मोहर लिखा हुआ है तर्जमा,
اور آخری نبی نہیں لکھا ہوا. تفسیر میں لکھا ہوا تو لکھا رہے مجھے اس سے کیا, لیکن ترجمے میں تو نہیں ہے نا. تفسیر تو پھر جو مرضی ہے. اب لا الہ الا محمد رسول اللہ کا ترجمہ وہ یہ کریں میں آخری نبی ہوں اللہ کا, اس میں ترجمہ تو نہیں بنتا. یہ جو مرضی آپ کرتے جائیں لیکن ترجمہ تو نہیں بنتا. تو یہ تو میں نے ایک بات بتایا, لیکن خدا تعالیٰ کا فضل ہے ہر موقع پہ ہماری زندگی کوئی بھی مبلغ مربی ہے نہیں میرے ساتھ کوئی خاص, یہ سارے بیٹھے ہوئے سب اس بات کی شاہد ہے. سب کی زندگیاں کے بڑے بڑے کڑے وقت آئے, خدا نے دعاؤں کے ذریعے بچایا, خلیفہ وقت کی دعاؤں نے بچایا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. اگر ابھی کھانے کا بھی ٹائم ہے کہتے ہیں پھر محفل کو کلوز کریں. تھوڑی مرضی ہے, تو روٹی کھواؤ نہ کھواؤ سوال ہے صرف زیادہ لمبا نہیں, اس کے بعد دعا. ٹھیک ہے جو جس طرح. جی عزیز صاحب ایک سوال ہے. السلام علیکم. السلام. نعیم صاحب سے سوال ہے کہ ہالینڈ میں جماعت کے تعداد بڑھنے کے حوالے سے اپنی کچھ یادیں. نہیں اس میں دیکھیں میں ایک تو دیکھیں میں یہ نہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ پاکستانی آ رہے ہیں الحمدللہ, جو زیادہ تعداد تو پاکستان جو ہمارے اسائلم والے آ رہے ہیں. دوسری میں پہلے بھی یہ بات جب مختلف پروگراموں میں ہوتی ہے, میں تو صدران کی خدمت میں یہ میں درخواست کرتا ہوں, مربیان کو بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ جب کوئی بیعت نہیں ہوتی, کوئی وقفہ, مثلاً ایک دفعہ ہمارا 3 مہینے سے کوئی بیعت نہ ہوئی, میں مثال دیتا ہوں تازہ اسی سال کی بات ہے, 3 مہینے میں کوئی بیعت نہ ہوئی, تو تربیتی لحاظ سے ماشاء اللہ تبلیغی لحاظ سے ہماری کارروائی آپ لوگوں کو بھی سب کو پتہ ہے الحمدللہ, بڑے بک سٹال پمفلٹ کی تقسیم غیر معمولی ہو, یہ میں نہیں, میں آپ لوگوں کی ایک غیر معمولی ایک کاوش ہے اور اس کو جدا حضور تعالیٰ میں عزیز بھی اصلاح چکے. لیکن جب کوئی بیعت ہی نہ ہو پھر غم تو محسوس کرے نا. پھر ایک ایسا موقع آیا میری ہی یعنی بھیجی ہوئی رپورٹ پر مرکزی طور پر جو بھیجتے ہیں ہم, اس پر جو تبصرہ آیا بیعتیں, اس چیز کو پھر تبلیغ ٹیم میں ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل کے ساتھ, مربیان کی میٹنگ میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا, بھائی کام ہو رہا پھر خدا کے آگے جھکیں, کوئی نہ کوئی تو ہے تو ہو, یا اللہ ہماری کمزوریاں دور کر, جہاں کمزوریاں ہیں تو بہتر جانتا ہے, کوئی بہتر ہم پیغام دینے میں ہم کمزور ہیں, جو کچھ جہاں بھی ہے اس کا نتیجہ دیکھیں. ٹھیک ہے کسی کو کس کی دعا قبول ہوئی ہے, وہ اگلے مہینے 3 بیعتیں ہوگی. تو اس لیے جہاں باہر دوسرے لوگوں کی بیعت کے حوالے سے ہے نا, وہ دعا کے بغیر کچھ نہیں. یہ تو میں اپنے پورے تجربے سے کہتا ہوں. اگر ہماری تبلیغ کے پیچھے جو بھی تبلیغ کرنے والے ہیں, اگر ان کی تبلیغ کے پیچھے دعا کا دخل نہیں ہے نا, پھر نتیجہ بھی نکلا. اس لیے میں پاکستان میں ہمارے ایک داعی اللہ تھے, اس کے بندے کے اندر ایک ایسی خوبی تھی پتہ نہیں, وہ جب بھی کسی تبلیغی دورے پر جانا نا کوئی نہ کوئی بیعت کروا لینا. اور اس کو ہم نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے بندے تو کرتا کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں جس دن تبلیغی کام کے لیے میں نے جانا ہو اس دن میں تہجد پڑھوں, اور پھر جب نکلتا ہوں میں گھر سے پھر میں سورۃ فاتحہ کی پھر دعا کرتا ہوں جس میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں. سورۃ فاتحہ کے بعد پھر رب ادخلنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ قرآن کریم کی دعا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ میں دعا کرتا ہوں, پھر درود شریف پڑھ کے میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں. تو اس لیے تبلیغ کریں, اس میں دعا کو شامل رکھیں, تو اللہ بھی پھر فضل بھی کرتا ہے. تو باقی بڑھ تو جماعت اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے. تو اس لیے یہ اب پھر میں تو کہوں گا, اب پھر 1 مہینہ کو گزر گیا تھا, اس مہینے مجھے فکر تھی کہ جو رپورٹ بنانی ہے اس میں تبلیغ کی مجھے ابھی تک بیعت کی کوئی خبر نہیں آئی. کل ایک خبر آ گئی الحمدللہ, جس علاقے سے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا, وہ لیوارڈن کے وہ ایک بیک گراؤنڈ بالکل ادھر سے, کبھی وہاں سے ایک بزرگ کا فون آ گیا کہ ایک بیعت کر لیا کہ یہ اپنی دوست ہے. تو اس لیے اس میں تو میں یہی کہوں گا تبلیغ کے کام ہو رہے ہیں اس میں دعا کو شامل کریں. اللہ دعا کے ذریعے اللہ مالا دل پھیرتا ہے لوگوں کی. اور باقی اپنی بات بھی یہ کہیں کہ ہم بڑی اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں نا, جب تک جیسے کریں جب تک اللہ کا فضل نہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں, کچھ نہیں, کچھ ہمارے ہاتھ میں. تو اس لیے اس طرح کریں تو اللہ بھی یہ فضل کرے. اگر دوستوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں اسی ایمان فروز واقعات کے حوالے سے تو ٹھیک ہے. جی سوال نہ ہو, اگر سوال ہے تو کوئی بتا سکتے ہیں.
ہم کو فائنل کرنے جا رہے ہیں پروگرام اسٹیشن کو، اس لیے جی سزا. السلام علیکم ربی صاحب. اگر لوگ غلط باتیں جماعت کے کہے آن لائن کے فزیکل، ہم اس کے اوپر کیسے رسپانس کرنا چاہیے؟ مجھے آپ کے لیے سوال میرے پاس نہیں. اچھا. اگر کوئی غلط باتیں جماعت کے متعلق کر رہا ہے، ہم کو ہو رہی کیسے یہ بھی کہنا ہو رہی. ہمیں کیسے رسپانس کرنا چاہیے اس باتوں کا؟ جماعت کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، جماعت کے خلاف کہاں مطلب کہ مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر یا یہاں ویسے ہی باہر بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں باتیں؟ یہ تو ویسے ہی غلط ہے. دیکھیں چلو میں دونوں کو ایڈریس کر دیتا ہوں. ہاں میں دیکھیں خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا ایک نظام ہے، اور ہر شخص جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتا ہے اس کو اگر کسی سے کوئی اختلاف یا رنجش ہے تو متعلقہ آدمی کے پاس پہنچیں، اس کو بتائیں. باہر بیٹھ کر باتیں کرنا، لوگوں میں بیٹھ کے باتیں کرنا، یہ اپنے ایمان کو بھی ضائع کرنے والے اور اگلے آدمی کی بھی ٹھوکر کا باعث بننے والے ہیں. اور خصوصاً بچوں کے سامنے اور فیملی کے سامنے باتیں کرنے والے کے لیے تو حضرت صاحب نے فرمایا خلیفۃ المسیح رابع کہ ہو سکتا ہے آپ سروائیو کر جائیں، آپ کے بچے سروائیو نہیں کریں گے وہ باتیں سن کے جو آپ سلسلے کے خلاف یا نظام کے خلاف یا کسی آفس ہولڈر کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو خدا را یہ کام اچھا نہیں ہے. اگر آپ اور اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو جس کے اندر بھی ایک کمزوری خواہ میرے اندر ہی کیوں نہ ہو تو مجھے باز رہنا چاہیے. نظام کے خلاف، خلافت کے خلاف، صدر کے خلاف، مربی کے خلاف، کسی چھوٹے چھوٹے آفس ہولڈر کے خلاف، خواہ وہ خدام الاحمدیہ کا ہے، انصار اللہ کا ہے، لجنہ کا ہے، چھوٹے سے چھوٹے آفس کے خلاف بھی بات نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو روکا جا رہا ہے آپ اس اختلاف کو نہ بتائیں ضرور بتائیں، لیکن متعلقہ شخص کو لوگوں میں بیٹھ کے نہیں بدلی کرانی. دیکھیں ٹھوکر سے اپنے آپ بھی بچنا ہے، اگلے کو بچانا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب آپ اعتکاف میں تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو حضرت ام المومنین ملنے آئیں. رات کا وقت تھا، آپ ان کو چھوڑنے گھر تک گئے. راستے میں دو آدمی ملے جن کو آپ نے کہا یہ دیکھو یہ میری اہلیہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں نہیں، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ وہاں نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ یہ اگلے انسان کو ٹھوکر سے ہی بچانا چاہیے ہمیں، نہ کہ ٹھوکر کا موجب بن جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اندرون خانہ، اندرون گھروں میں جماعت کے اندر نکڑ پہ بیٹھ کے یا باہر بیٹھ کے یا ڈیوٹی پہ بیٹھے ہیں پیرے کی اور وہاں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو اختلاف ہے یا کسی سے تنازع ہے یا کسی کو آپ اچھا نہیں سمجھ رہے تو اس متعلقہ شخص کو بتائیں. اگر اس کو نہیں بتا سکتے پھر آپ کے پاس امارت کا نظام ہے، صدارت کا نظام ہے، مربیہ کا نظام ہے، ان کو متعلقہ شخص تک بات پہنچائیں. باہر بیٹھ کر گھروں میں بیٹھ کر یہ بات نہ کریں. یہ تو پہلی بات. سوشل میڈیا پر جہاں تک ہے اس کا بھی آپ خود جواب نہ دیں. آپ کے پاس مربی صاحب ہیں، مربیان ہیں، گروپ ہے، سب کچھ ہے، تعلیم و تربیت کا شعبہ ہے، تبلیغ کا شعبہ ہے، ایک نظام ہے ہمارا. آپ متعلقہ عہدیدار کو، متعلقہ نظام کو، تربیت کے شعبے کو، تبلیغ کے شعبے کو، مربیان کے نظام کو بتائیں کہ یہ غلط ہوا ہے، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. پھر وہ اپنی ٹیم بٹھائیں یا لوگوں کو بتائیں یا کسی مربی کی ڈیوٹی لگائیں یا کسی اور آفس ہولڈر کی ڈیوٹی لگائیں تو اس پہ اس طرح کریں. اپنے آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کانفیڈنس ہے اور آپ کے نظام کو کانفیڈنس ہے کہ آپ ٹھیک جواب دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، دیتے رہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اپنی وہ چھوڑے جا رہے ہیں جواب، اور جس سے آپ تو شاید بچ جائیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں. اور بلا وجہ ایک ہوا لگا رہے ہیں ایک شعلے کو جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. وہ آپ یہاں بیٹھ کے تو کر لیں گے
लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आपने देखा होगा जमात ने बहुत सारा अपना मवाद, अपने उलमा का मवाद भी यूट्यूब से उतरवाया है, और MTA से भी वो रब्वा के कोई प्रोग्राम या पाकिस्तान के कोई प्रोग्राम नहीं आ रहे। तो ये इसके पीछे हिकमत है एक, तो हमें उस हकीकत को और हिकमत को समझना चाहिए, ना कि ये कि नहीं जी मैं हूँ जवाब देना ही देना है। देखें, जितनी ताकत सब्र में है उतनी किसी चीज़ में नहीं। गाली का जवाब हमने गाली से नहीं देना। ठीक है, आप समझते हो कि मैंने ये जवाब दे दिया इस तरह, वो कतन जवाब नहीं है। जो खलीफतुल मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक जवाब नहीं है, वो खा कितना भी आलमाना जवाब है, वो जवाब नहीं है। हमारा निज़ाम जो कहता है हमने उसके मुताबिक काम करना है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त यही है कि आपके यहाँ इमारत का निज़ाम है, मुरब्बियान का निज़ाम है, सदारत है, शोबा तबलीग है, शोबा तरबियत है, ये सारे निज़ाम हमारे खुदा के फसल से खिलाफत का निज़ाम है। तो इसलिए अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ये है कि ये इसका जवाब देना चाहिए, तो मुरब्बी साहब से बताएं, लोकल मुरब्बी साहब से बताएं, जिसको बताना है उनको बताएं, उनसे गाइडेंस लेके फिर आप उसका दे सकते हैं। वरना अपने आप हर चीज़ का जवाब दे के करना शुरू कर देंगे, हो सकता है दूसरों के लिए मसाइल खड़ा कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।